تذکرۃ الشہادتین از حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اس زمانے میں اگرچہ آسمان کے نیچے طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، مگر جس ظلم کو ابھی میں ذیل میں بیان کروں گا وہ ایک ایسا دردناک حادثہ ہے کہ دل کو دہلا دیتا ہے اور بدن پر لرزہ ڈالتا ہے۔ اس امر کو بالترتیب بیان کرنے کے لیے پہلے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے زمانے کی موجودہ حالت کو دیکھ کر اور زمین کو طرح طرح کے فسق اور معصیت اور گمراہی سے بھرا ہوا پا کر مجھے تبلیغ حق اور اصلاح کے لیے مامور فرمایا، اور یہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس دنیا کے لوگ 13ویں صدی ہجری کو ختم کر کے 14ویں صدی کے سر پر پہنچ گئے تھے، تب میں نے اس حکم کی پابندی سے عام لوگوں میں بذریعہ تحریری اشتہارات اور تقریروں کے یہ ندا کرانی شروع کی کہ اس صدی کے سر پر جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، تا وہ ایمان جو زمین پر سے اڑ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں اور خدا سے قوت پا کر اسی کے ہاتھ کی کشش سے دنیا کو صلاح اور تقوی اور راز بازی کی طرف کھینچوں اور ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کو دور کروں۔ اور پھر جب اس پر چند سال گزرے تو بذریعہ وحی الہی میرے پر بتصریح کھولا گیا کہ وہ مسیح جو اس امت کے لیے ابتدا سے موعود تھا، وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدہ کو نئے سرے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ اور مکالمات الہیہ اور مخاطبات رحمانیہ اس صفائی اور تواتر سے اس بارے میں ہوئے کہ شک و شبہ کی جگہ نہ رہی۔ ہر ایک وحی جو ہوتی تھی ایک فولادی میخ کی طرح دل میں دھستی تھی، اور یہ تمام مکالمات الہیہ ایسی عظیم الشان پیش گوئیوں سے بھرے ہوئے تھے کہ روز روشن کی طرح وہ پوری ہوتی تھیں، اور ان کے تواتر اور کثرت اور اعجازی طاقتوں کے کرشمے نے مجھے اس بات کے اقرار کے لیے مجبور کیا کہ یہ اسی وحدہ لا شریک خدا کا کلام ہے جس کا کلام قرآن شریف ہے، اور میں اس جگہ توریت اور انجیل کا نام نہیں لیتا، کیونکہ توریت اور انجیل تحریف کرنے والوں کے ہاتھ سے اس قدر محرف و مبدل ہو گئی ہیں کہ اب ان کتابوں کو خدا کا کلام نہیں کہہ سکتے۔ غرض وہ خدا کی وحی جو میرے پر نازل ہوئی ایسی یقینی اور قطعی ہے کہ جس کے ذریعے سے میں نے اپنے خدا کو پایا، اور وہ وحی نہ صرف آسمانی نشانوں کے ذریعے مرتبہ حق الیقین تک پہنچی، بلکہ ہر ایک حصے جب اس کا خدا تعالیٰ کے کلام قرآن شریف پر پیش کیا گیا تو اس کے مطابق ثابت ہوا، اور اس کی تصدیق کے لیے بارش کی طرح نشانے آسمانی برسے۔ انہی دنوں میں رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند کا گرہن بھی ہوا، جیسا کہ لکھا تھا کہ اس مہدی کے وقت میں ماہ رمضان میں سورج اور چاند کا گرہن ہوگا، اور انہی ایام میں طاعون بھی کثرت سے پنجاب میں ہوئی، جیسا کہ قرآن شریف میں یہ خبر موجود ہے، اور پہلے نبیوں نے بھی یہ خبر دی ہے کہ ان دنوں میں مری بہت پڑے گی، اور ایسا ہوگا کہ کوئی گاؤں اور کوئی شہر اس مری سے باہر نہیں رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہو رہا ہے، اور خدا نے اس وقت کے اس ملک میں طاعون کا نام و نشان نہ تھا۔ قریباً 22 برس طاعون کے پھوٹنے سے پہلے مجھے اس کے پیدا ہونے کی خبر دی۔ پھر اس بارے میں الہامات بارش کی طرح ہوئے، اور تکرار ان فقرات کا مختلف پیرایوں میں ہوا۔ چنانچہ مندرجہ ذیل وحی میں اس طرح پر مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔ ترجمہ: خدا کا امر آ رہا ہے، پس تم جلدی مت کرو۔ یہ خوشخبری ہے جو قدیم سے نبیوں کو ملتی رہی ہے۔ خدا ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی ادب اور حیا اور خوف الہی کی پابندی سے ان زنی راہوں کو بھی چھوڑتے ہیں جن میں معصیت اور نافرمانی کا گمان ہو سکتا ہے،
اور دلیری سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، بلکہ ڈرتے ڈرتے کسی فعل یا قول کے بجا لانے کا قصد کرتے ہیں، اور خدا ان کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ اخلاص رکھتے اور اس کے بندوں سے نیکی بجا لاتے ہیں۔ وہ قوی اور غالب ہے، وہ ہر ایک امر پر غالب ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب وہ ایک بات کو چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو، پس وہ بات ہو جاتی ہے۔ کیا تم مجھ سے بھاگ سکتے ہو اور ہم مجرموں سے انتقام لیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف انسان کا قول ہے، اور ان باتوں میں دوسروں نے اس شخص کی مدد کی ہے۔ یہ تو جاہل ہے یا مجنون ہے۔ ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو آؤ اور میری پیروی کرو، تا خدا بھی تمہیں دوست رکھے۔ اور جو لوگ تجھے ٹھٹا کرتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ میں اس شخص کی اہانت کروں گا جو تیری اہانت کے در پہ ہے، اور میں اس شخص کی مدد کروں گا جو تیری مدد کرنا چاہتا ہے۔ میں ہوں جو میرے پاس ہو کر میرے رسول ڈرا نہیں کرتے۔ جب خدا کی مدد اور فتح آئے گی اور تیرے رب کا کلمہ پورا ہو جائے گا تو کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، خبردار ہو کہ وہی مفسد ہیں۔ اور تجھے انہوں نے ہنسی اور ٹھٹے کی جگہ بنا رکھا ہے، اور ٹھٹا مار کر کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو خدا نے مبعوث فرمایا؟ یہ تو ان کی باتیں ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے سامنے حق پیش کیا، بس وہ حق کے قبول کرنے سے کراہت کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ ان قریب جان لیں گے کہ وہ کس طرف پھیرے جائیں گے۔ خدا ان تہمتوں سے پاک اور برتر ہے جو اس پر لگا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں۔ ان کو کہہ دے کہ خدا کی میرے پاس گواہی موجود ہے۔ پس کیا تم ایمان لاتے ہو؟ تو میری درگاہ میں وجیح ہے، میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا۔ جب تو کسی پر ناراض ہو تو میں اس پر ناراض ہوتا ہوں، اور ہر ایک چیز جس سے تو پیار کرتا ہے میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ خدا اپنے عرش سے تیری تعریف کرتا ہے، خدا تیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چلا آتا ہے۔ تو مجھ سے اس مرتبے پر ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تفرید۔ تو ہمارے پانی سے ہے اور وہ لوگ فشل سے۔ اس خدا کو حمد ہے جس نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا اور تجھے وہ باتیں سکھلائیں جن کی تجھے خبر نہ تھی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ مرتبہ تجھے کہاں سے اور کیوں کر مل سکتا ہے؟ ان کو کہہ دے کہ میرا خدا عجیب ہے، اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ وہ کام جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ ایسا کیوں کیا، مگر لوگ اپنے اپنے کاموں سے پوچھے جاتے ہیں۔ تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے اس آدم کو پیدا کر کے اس کو بزرگی دی۔ میں نے اس زمانے میں ارادہ کیا کہ اپنا ایک خلیفہ زمین پر قائم کروں، پس میں نے اس آدم کو پیدا کیا۔ اور لوگوں نے کہا کہ کیا تو ایسا شخص اپنا خلیفہ بناتا ہے جو زمین پر فساد کرتا ہے، یعنی پھوٹ ڈالتا ہے؟ تو خدا نے انہیں کہا کہ جن باتوں کا مجھے علم ہے تمہیں وہ باتیں معلوم نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک بناوٹ ہے۔ کہ خدا ہے جس نے یہ سلسلہ قائم کیا، پھر یہ کہہ کہ ان کو اپنے لہو و لعب میں چھوڑ دے۔ اور ہم نے حق کے ساتھ اس کو اتارا اور ضرورت حقہ کے موافق وہ اترا، اور ہم نے تجھے تمام دنیا کے لیے ایک عام رحمت بنا کر بھیجا۔ اے میرے احمد، تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ تیرا بھید میرا بھید ہے، تیری شان عجیب ہے اور اجر قریب ہے۔ میں نے تجھے روشن کیا اور میں نے تجھے چنا۔ تیرے پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جیسا کہ موسیٰ پر زمانہ آیا تھا، اور تو ان لوگوں کے بارے میں میری جناب میں شفاعت مت کر جو ظالم ہیں، کیونکہ وہ غرق کیے جائیں گے، اور یہ لوگ مکر کریں گے اور خدا بھی ان سے مکر کرے گا، اور خدا تعالیٰ بہتر مکر کرنے والا ہے۔ وہ کریم ہے جو تیرے آگے آگے چلتا ہے، اور اس کو وہ اپنا دشمن قرار دیتا ہے جو تجھ سے دشمنی کرتا ہے، اور وہ ان قریب تجھے وہ چیزیں دے گا جن سے تو راضی ہو جائے گا۔ ہم زمین کے وارث ہوں گے اور ہم اس کو اس کے طرفوں سے کھاتے جاتے ہیں، تاکہ تو اس قوم کو ڈراوے جن کے باپ دادے ڈرائے نہیں گئے، اور تاکہ مجرموں کی راہ کھل جائے۔ کہہ میں معمور ہوں اور میں سب سے پہلے مومن ہوں۔ کہہ میرے پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، اور تمام خیر قرآن میں ہے۔ اس کے حقائق معارف تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جو پاک کیے جاتے ہیں۔
پس تم اس کے بعد یعنی اس کو چھوڑ کر کس حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ کچھ ایسی کوشش کریں کہ تیرا امر نہ تمام رہ جائے، لیکن خدا تو یہی چاہتا ہے کہ تیری بات کو کمال تک پہنچاوے، اور خدا ایسا نہیں کہ قبل اس کے کہ جو پاک اور پلید میں فرق کر کے دکھلاوے تجھے چھوڑ دیں۔ خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق دے کر اس غرض سے بھیجا ہے تا وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور خدا کا وعدہ ایک دن ہونا ہی تھا۔ خدا کا وعدہ آ گیا اور ایک پیر اس نے زمین پر مارا اور خلل کی اصلاح کی۔ خدا تجھے دشمنوں سے بچائے گا اور اس شخص پر حملہ کرے گا کہ جو ظلم کی راہ سے تیرے پر حملہ کرے گا۔ اس کا غضب زمین پر اتر آیا کیونکہ لوگوں نے معیشت پر کمر باندھی اور وہ حد سے گزر گئے۔ بیماریاں ملک میں پھیلائی جائیں گی اور طرح طرح کے اسباب سے جانیں تلف کی جائیں گی۔ یہ امر آسمان پر قرار پا چکا ہے۔ یہ اس خدا کا امر ہے جو غالب اور بزرگ ہے۔ جو کچھ قوم پر نازل ہوا خدا اس کو نہیں بدلائے گا جب تک کہ وہ لوگ اپنے دلوں کی حالتیں نہ بدلا لیں۔ وہ اس گاؤں کو جو قادیان ہے کسی قدر ابتلا کے بعد اپنی پناہ میں لے لے گا۔ آج خدا کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے کشتی بنا۔ وہ قادر خدا تیرے ساتھ ہے اور تیرے لوگوں کے ساتھ ہے۔ میں ہر ایک کو جو تیرے گھر کے اندر ہے بچاؤں گا، مگر وہ لوگ جو میرے مقابل پر تکبر سے اپنے تئیں نافرمان اور اونچا رکھتے ہیں یعنی پورے طور پر اطاعت نہیں کرتے، اور خاص کر میری حفاظت تیرے شامل حال رہے گی۔ خدا رحیم کی طرف سے سلامتی ہے، تم پر سلامتی ہے، تم پاک نفس ہو، اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ میں اس رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور افطار کروں گا اور روزہ بھی رکھوں گا، اور اس کو ملامت کروں گا جو ملامت کرتا ہے، اور تجھے وہ نعمت دوں گا جو ہمیشہ رہے گی، اور اپنی تجلی کے نور تجھ میں رکھ دوں گا، اور میں اس زمین سے وقت مقدر تک علیحدہ نہیں رہوں گا، یعنی میری قہری تجلی میں فرق نہ آئے گا۔ میں سائقہ ہوں اور میں رحمان ہوں، صاحب لطف اور بخشش۔ ذکر واقعہ شہادتین۔ انہی دنوں میں جبکہ متواتر یہ وحی خدا کی مجھ پر ہوئی اور نہایت زبردست اور قوی نشان ظاہر ہوئے، اور میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا دلائل کے ساتھ دنیا میں شائع ہوا۔ خوست علاقہ حدود کابل میں ایک بزرگ تک جن کا نام اخون زادہ مولوی عبداللطیف ہے، کسی اتفاق سے میری کتابیں پہنچیں، اور وہ تمام دلائل اور نقل اور عقل اور تائید سماوی سے میں نے اپنی کتابوں میں لکھے تھے، وہ سب دلیلیں ان کی نظر سے گزریں، اور چونکہ وہ بزرگ نہایت پاک باطن اور اہل علم اور اہل فراست اور خدا ترس اور تقوی شعار تھے، اس لیے ان کے دل پر ان دلائل کا قوی اثر ہوا، اور ان کو اس دعوے کی تصدیق میں کوئی دقت پیش نہ آئی، اور ان کی پاک کانشنس نے بلا توقف مان لیا کہ یہ شخص من جانب اللہ ہے اور یہ دعویٰ صحیح ہے۔ تب انہوں نے میری کتابوں کو نہایت محبت سے دیکھنا شروع کیا، اور ان کی روح جو نہایت صاف اور مستعد تھی میری طرف کھینچی گئی، یہاں تک کہ ان کے لیے بغیر ملاقات کے دور بیٹھنا نہایت دشوار ہو گیا۔ آخر اس زبردست کشش اور محبت اور اخلاص کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس غرض سے کہ ریاست کابل سے اجازت حاصل ہو جائے حج کے لیے مصمم ارادہ کیا، اور امیر کابل سے اس سفر کے لیے درخواست کی۔ چونکہ وہ امیر کابل کی نظر میں ایک برگزیدہ عالم اور تمام علماء کے سردار سمجھے جاتے تھے، اس لیے نہ صرف ان کو اجازت ہوئی بلکہ امداد کے طور پر کچھ روپیہ بھی دیا گیا۔ سو وہ اجازت حاصل کر کے قادیان میں پہنچے، اور جب مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی تو قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ان کو اپنی پیروی اور اپنے دعوے کی تصدیق میں ایسا فنا شدہ پایا کہ جس سے بڑھ کر انسان کے لیے ممکن نہیں، اور جیسا کہ ایک شیشہ عطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسا ہی میں نے ان کو اپنی محبت میں بھرا ہوا پایا، اور جیسا کہ ان کا چہرہ نورانی تھا ایسا ہی ان کا دل مجھے نورانی معلوم ہوتا تھا۔ اس بزرگ مرحوم میں نہایت قابل رشک یہ صفت تھی کہ در حقیقت وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتا تھا، اور وہ در حقیقت ان راز بازوں میں سے تھا جو خدا سے ڈر کر اپنے تقوی اور اطاعت الہی کو انتہا تک پہنچاتے ہیں،
اور خدا کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان اور عزت اور مال کو ایک ناکارہ خس و خاشاک کی طرح اپنے ہاتھ سے چھوڑ دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ اس کی ایمانی قوت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ اگر میں اس کو ایک بڑے سے بڑے پہاڑ سے تشبیہ دوں تو میں ڈرتا ہوں کہ میری تشبیہ ناقص نہ ہو۔ اکثر لوگ باوجود بیعت کے اور باوجود میرے دعوے کی تصدیق کے پھر بھی دنیا کو دین پر مقدم رکھنے کے زہریلے تخم سے بکلی نجات نہیں پاتے، بلکہ کچھ ملونی ان میں باقی رہ جاتی ہے، اور ایک پوشیدہ بخل خواہ وہ جان کے متعلق ہو، خواہ آبرو کے متعلق، اور خواہ مال کے، اور خواہ اخلاقی حالتوں کے متعلق ان کے نامکمل نفسوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی نسبت ہمیشہ میری یہ حالت رہتی ہے کہ میں ہمیشہ کسی خدمت دینی کے پیش کرنے کے وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ ان کو ابتلا پیش نہ آوے اور اس خدمت کو اپنے پر ایک بوجھ سمجھ کر اپنی بیعت کو الوداع نہ کہہ دیں۔ لیکن میں کن الفاظ سے اس بزرگ مرحوم کی تعریف کروں جس نے اپنے مال اور آبرو اور جان کو میری پیروی میں یوں پھینک دیا ہے کہ جس طرح کوئی ردی چیز پھینک دی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کا اول اور آخر برابر نہیں ہوتا، اور ادنا سی ٹھوکر یا شیطانی وسوسہ یا بد صحبت سے وہ گر جاتے ہیں۔ مگر اس جوان مرد مرحوم کی استقامت کی تفصیل میں کن الفاظ سے بیان کروں کہ وہ نور یقین میں دم بدم ترقی کرتا گیا، اور جب وہ میرے پاس پہنچا تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ کن دلائل سے آپ نے مجھے شناخت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے قرآن ہے جس نے آپ کی طرف میری رہبری کی، اور فرمایا کہ میں ایک ایسی طبیعت کا آدمی تھا کہ پہلے سے فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ زمانہ جس میں ہم ہیں، اس زمانے کے اکثر مسلمان اسلامی روحانیت سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ وہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر ان کے دل مومن نہیں، اور ان کے اقوال اور افعال بدعت اور شرک اور انواع اقسام کی معیشت سے پر ہیں۔ ایسا ہی بیرونی حملے بھی انتہا تک پہنچ گئے ہیں، اور اکثر دل تاریک پردوں میں ایسے بے حس و حرکت ہیں کہ گویا مر گئے ہیں، اور وہ دین اور تقوی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے جس کی تعلیم صحابہ رضی اللہ عنہم کو دی گئی تھی، اور وہ صدق اور یقین اور ایمان جو اس پاک جماعت کو ملا تھا بلا شبہ اب وہ ببات کثرت غفلت کے مفقود ہے، اور شاذ و نادر حکم معدوم کا حکم رکھتا ہے۔ ایسا ہی میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام ایک مردے کی حالت میں ہو رہا ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پردہ غیب سے کوئی منجانب اللہ مجدد دین پیدا ہو۔ بلکہ میں روز بروز اس اضطراب میں تھا کہ وقت تنگ ہوتا جاتا ہے۔ انہی دنوں میں یہ آواز میرے کانوں تک پہنچی کہ ایک شخص نے قادیان ملک پنجاب میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میں نے بڑی کوشش سے چند کتابیں آپ کی تعریف کردہ بہم پہنچائیں، اور انصاف کی نظر سے ان پر غور کر کے پھر قرآن کریم پر ان کو عرض کیا تو قرآن شریف کو ان کے ہر ایک بیان کے مصدق پایا۔ بس وہ بات جس نے پہلے مجھے اس طرف حرکت دی وہ یہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف تو قرآن شریف بیان کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور واپس نہیں آئیں گے، اور دوسری طرف وہ موسوی سلسلے کے مقابل پر اس امت کو وعدہ دیتا ہے کہ وہ اس امت کی مصیبت اور ضلالت کے دنوں میں ان خلیفوں کے رنگ میں خلیفے بھیجتا رہے گا جو موسوی سلسلے کے قائم اور بحال رکھنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ سو چونکہ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ایک خلیفہ تھے جو موسوی سلسلے کے آخر میں پیدا ہوئے، اور نیز وہ ایسے خلیفے تھے جو لڑائی کے لیے معمول نہیں ہوئے تھے، اس لیے خدا تعالیٰ کے کلام سے ضرور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے رنگ پر بھی اس امت کے آخری زمانے میں کوئی پیدا ہو۔ اسی طرح بہت سے کلمات معرفت اور دانائی کے ان کے منہ سے میں نے سنے، جو بعض یاد رہے اور بعض بھول گئے، اور وہ کئی مہینے تک میرے پاس رہے، اور اس قدر ان کو میری باتوں میں دلچسپی ہوئی کہ انہوں نے میری باتوں کو حج پر ترجیح دی اور کہا کہ میں اس علم کا محتاج ہوں جس سے ایمان قوی ہو اور علم عمل پر مقدم ہے۔ سو میں نے ان کو مستعد پا کر جہاں تک میرے لیے ممکن تھا اپنے معارف ان کے دل میں ڈالے، اور اس طرح پر ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ بات بہت صاف ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے، یعنی ہم نے ایک رسول کو جو تم پر گواہ ہے، یعنی اس بات کا گواہ کہ تم کیسی خراب حالت میں ہو، تمہاری طرف اسی رسول کی مانند بھیجا ہے جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔
سو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ ٹھہرایا ہے۔ پھر سورہ نور میں سلسلہ خلافت محمدیہ کو خلافت موسویہ کا مثیل ٹھہرا دیا ہے۔ سو کم سے کم تحقق مشابہت کے لیے ضروری ہے کہ دونوں سلسلوں کے اول اور آخر میں نمایاں مشابہت ہو، یعنی یہ ضروری ہے کہ اس سلسلے کے اول پر مثیل موسیٰ ہو اور اس سلسلے کے آخر میں مثیل عیسیٰ۔ اور ہمارے مخالف علماء یہ تو مانتے ہیں کہ سلسلہ ملت اسلامیہ مثیل موسیٰ سے شروع ہوا، مگر وہ سراسر ہٹ دھرمی سے اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ خاتمہ اس سلسلے کا مثیل عیسیٰ پر ہوگا، اور اس صورت میں وہ عمداً قرآن شریف کو چھوڑتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ قرآن شریف نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ قرار دیا ہے؟ اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ قرآن کریم نے نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ قرار دیا، بلکہ آیت کما استخلف الذین من قبلہم میں تمام سلسلہ خلافت محمدیہ کو سلسلہ خلافت موسویہ کا مثیل قرار دے دیا ہے؟ پس اس صورت میں قطعاً وہ جواباً لازم آتا ہے کہ سلسلہ خلافت اسلامیہ کے آخر میں ایک مثیل عیسیٰ پیدا ہو، اور چونکہ اول اور آخر کی مشابہت ثابت ہونے سے تمام سلسلے کی مشابہت ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کی کتابوں میں جا بجا انہی دونوں مشابہتوں پر زور دیا گیا ہے، بلکہ اول اور آخر کے دشمنوں میں بھی مشابہت پائی گئی ہے، جیسا کہ ابو جہل کو فرعون سے مشابہت دی گئی ہے، اور آخری مسیح کے مخالفین کو یہود مغضوب علیہم سے، اور آیت کما استخلف الذین من قبلہم میں یہ اشارہ کر دیا ہے کہ آخری خلیفہ اس امت کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسے زمانے میں آئے گا جو وہ زمانہ اپنی مدت میں اس زمانے کی مانند ہوگا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے، یعنی 14ویں صدی، کیونکہ کما کا لفظ جس مشابہت کو چاہتا ہے اس میں زمانے کی مشابہت بھی داخل ہے۔ تمام فرقے یہودیوں کے اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے جس زمانے میں دعوی نبوت کیا وہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 14ویں صدی تھی، اور عیسائیوں میں سے پروٹسٹنٹ مذہب والے خیال کرتے ہیں کہ 15ویں صدی موسوی سے کچھ سال گزر چکے تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا، اور پروٹسٹنٹ کا قول یہودیوں کے متفق علیہ قول کے مقابل پر کچھ نہیں، اور اگر اس کی صحت مان لیں تو اس قدر قلیل فرق سے مشابہت میں کچھ فرق نہیں آتا، بلکہ مشابہت قلیل فرق کو چاہتی ہے۔ ایسا ہی قرآن شریف کی روح سے سلسلہ محمدیہ سلسلہ موسویہ سے ہر ایک نیکی اور بدی میں مشابہت رکھتا ہے، اسی کی طرف سے ان آیتوں میں اشارہ ہے کہ ایک جگہ یہود کے حق میں لکھا ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور دوسری جگہ مسلمانوں کے حق میں لکھا ہے لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ ان دونوں آیتوں کے یہ معنی ہیں کہ خدا تمہیں خلافت اور حکومت عطا کر کے پھر دیکھے گا کہ تم راز بازی پر قائم رہتے ہو یا نہیں۔ ان آیتوں میں جو الفاظ یہود کے لیے استعمال کیے ہیں وہی مسلمانوں کے لیے، یعنی ایک ہی آیت کے نیچے ان دونوں کو رکھا ہے۔ پس ان آیتوں سے بڑھ کر اس بات کے لیے اور کون سا ثبوت ہو سکتا ہے کہ خدا نے بعض مسلمانوں کو یہود قرار دے دیا ہے، اور صاف اشارہ کر دیا ہے کہ جن بدیوں کے یہود مرتکب ہوئے تھے، یعنی علماء ان کے، اس امت کے علماء بھی انہی بدیوں کے مرتکب ہوں گے۔ اور اسی مفہوم کی آیت غیر المغضوب علیہم میں بھی اشارہ ہے، کیونکہ اس آیت میں باتفاق کل مفسرین مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے غضب نازل ہوا تھا، اور احادیث صحیحہ میں مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جو مورد غضب الہی دنیا میں ہی ہوئے تھے، اور قرآن شریف بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ یہود کو مغضوب علیہم ٹھہرانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لعنت جاری ہوئی تھی۔ پس یقینی اور قطعی طور پر مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر ہلاک کرنا چاہا تھا۔ اب خدا تعالیٰ کا یہ دعا سکھلانا کہ خدایا ایسا کر کہ ہم وہی یہودی نہ بن جائیں جنہوں نے عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا تھا، صاف بتلا رہا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی ایک عیسیٰ پیدا ہونے والا ہے، ورنہ اس دعا کی کیا ضرورت تھی؟
اور نیز جبکہ آیات مذکورہ بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں بعض علماء مسلمان بالکل یہ علماء یہود کے مشابہ ہو جائیں گے اور یہود بن جائیں گے، پھر یہ کہنا کہ ان یہودیوں کی اصلاح کے لیے اسرائیلی عیسیٰ آسمان سے نازل ہوگا بالکل غیر معقول بات ہے، کیونکہ اول تو باہر سے ایک نبی کے آنے سے مہر ختم نبوت ٹوٹتی ہے، اور قرآن شریف صریح طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء قرار دیتا ہے۔ ماں سوا اس کے قرآن شریف کی روح سے یہ امت خیر الامم کہلاتی ہے، بس اس سے زیادہ بے عزتی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہودی بننے کے لیے تو یہ امت ہو مگر عیسیٰ باہر سے آوے۔ اگر یہ سچ ہے کہ کسی زمانے میں اکثر علماء اس امت کے یہودی بن جائیں گے اور یعنی یہود مسلط ہو جائیں گے، تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ ان یہود کے درست کرنے کے لیے عیسیٰ باہر سے نہیں آئے گا، بلکہ جیسا کہ بعض افراد کا نام یہود رکھا گیا ہے، ایسا ہی اس کے مقابل پر ایک فرد کا نام بھی عیسیٰ بھی رکھا جائے گا۔ اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ قرآن اور حدیث دونوں نے بعض افراد اس امت کا نام یہود رکھا ہے، جیسا کہ آیت غیر المغضوب علیہم سے بھی ظاہر ہے، کیونکہ اگر بعض افراد اس امت کے یہودی بننے والے نہ ہوتے تو دعائے مذکورہ بالا ہرگز نہ سکھلائی جاتی۔ جب سے دنیا میں خدا کی کتابیں آئی ہیں، خدا تعالیٰ کا ان میں یہی محاورہ ہے کہ جب کسی قوم کو ایک بات سے منع کرتا ہے کہ مثلا تم زنا نہ کرو یا چوری نہ کرو یا یہودی نہ بنو، تو اس منع کے اندر یہ پیش گوئی مخفی ہوتی ہے کہ بعض ان میں سے ارتکاب ان جرائم کا کریں گے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی کہ ایک جماعت یا ایک قوم کو خدا تعالیٰ نے کسی ناکردنی کام سے منع کیا ہو اور پھر وہ سب کے سب اس کام سے باز رہے ہوں، بلکہ ضرور بعض اس کام کے مرتکب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں یہودیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے توریت کی تحریف نہ کرنا، سو اس حکم کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض یہود نے توریت کی تحریف کی، مگر قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم نے قرآن شریف کی تحریف نہ کرنا، بلکہ یہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے ہی قرآن شریف کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی محافظت کریں گے۔ اسی وجہ سے قرآن شریف تحریف سے محفوظ رہا۔ غرض یہ قطعی اور یقینی اور مسلم سنت الہی ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی کتاب میں کسی قوم یا جماعت کو ایک برے کام سے منع کرتا ہے یا نیک کام کے لیے حکم فرماتا ہے، تو اس کے علم قدیم میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس کے حکم کی مخالفت بھی کریں گے۔ پس خدا تعالیٰ کا سورہ فاتحہ میں یہ فرمانا کہ تم دعا کیا کرو کہ تم وہ یہودی نہ بن جاؤ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینا چاہا تھا، جس سے دنیا میں ہی ان پر غضب الہی کی مار پڑی، اس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ مقدر تھا کہ بعض افراد اس امت کے جو علماء امت کہلائیں گے اپنی شرارتوں اور تکذیب مسیح وقت کی وجہ سے یہودیوں کا جامہ پہن لیں گے، ورنہ ایک لغو دعا کے سکھلانے کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ علماء اس امت کے اس طرح کے یہودی نہیں بن سکتے کہ وہ اسرائیل کے خاندان میں سے بن جائیں گے اور پھر اس عیسیٰ ابن مریم کو جو مدت سے اس دنیا سے گزر چکا ہے سولی دینا چاہیں، کیونکہ اب اس زمانے میں نہ وہ یہودی اس زمین پر موجود ہیں نہ وہ عیسیٰ موجود ہے۔ پس ظاہر ہے کہ اس آیت میں ایک آئندہ واقعے کی طرف اشارہ ہے اور یہ بتلانا منظور ہے کہ اس امت میں عیسیٰ مسیح کے رنگ میں اور آخری زمانے میں ایک شخص مبعوث ہوگا، اور اس کے وقت کے بعض علماء اسلام ان یہودی علماء کی طرح اس کو دکھ دیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیتے تھے اور ان کی شان میں بدگوئی کریں گے، بلکہ احادیث صحیحہ سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہودی بننے کے یہ معنی ہیں کہ یہودیوں کے بد اخلاق اور بد عادات علماء اسلام میں پیدا ہو جائیں گی اور گو بظاہر مسلمان کہلائیں گے، مگر ان کے دل مسخ ہو کر ان یہودیوں کے رنگ سے رنگین ہو جائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دے کر مورد غضب الہی ہوئے تھے۔ پس جب کہ یہودی یہی لوگ بنیں گے جو مسلمان کہلاتے ہیں، تو کیا یہ اس امت مرحومہ کی بے عزتی نہیں کہ یہودی بننے کے لیے تو یہ مقرر کیے جائیں، مگر مسیح جو ان یہودیوں کو درست کرے گا وہ باہر سے آوے؟ یہ تو قرآن شریف کے منشا کے سراسر برخلاف ہے۔ قرآن شریف نے سلسلہ محمدیہ کو ہر ایک نیکی اور بدی میں سلسلہ موسویہ کے مقابل رکھا ہے، نہ صرف بدی میں۔
ما سوائے اس کے آیت غیر المغضوب علیہم کا صریح منشا ہے کہ وہ لوگ یہودی اس لیے کہلائیں گے کہ خدا کے مامور کو جو ان کی اصلاح کے لیے آئے گا بے نظر تحقیر و انکار دیکھیں گے اور اس کی تکذیب کریں گے اور اس کو قتل کرنا چاہیں گے اور اپنے قوا غضبیہ کو اس کی مخالفت میں بھڑکائیں گے، اس لیے وہ آسمان پر مغضوب علیہم کہلائیں گے، ان یہودیوں کی مانند جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکذب تھے، جس تکذیب کا آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ سخت طاعون یہود میں پڑی تھی اور بعد اس کے تیتوس رومی کے ہاتھ سے وہ نیست و نابود ہو گئے تھے۔ پس آیت غیر المغضوب علیہم سے ظاہر ہے کہ دنیا میں ہی کوئی غضب ان پر نازل ہوگا، کیونکہ آخرت کے غضب میں تو ہر ایک کافر شریک ہے اور آخرت کے لحاظ سے تمام کافر مغضوب علیہم ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں خاص کر کے ان یہودیوں کا نام مغضوب علیہم رکھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دینا چاہا تھا، بلکہ اپنی دانش میں سولی دے چکے تھے؟ پس یاد رہے کہ ان یہودیوں کو مغضوب علیہم کی خصوصیت اس لیے دی گئی کہ دنیا میں ہی ان پر غضب الہی نازل ہوا، اور اسی بنا پر سورہ فاتحہ میں اس امت کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ خدایا ایسا کر کہ وہی یہودی ہم نہ بن جائیں۔ یہ ایک پیش گوئی تھی جس کا یہ مطلب تھا کہ جب اس امت کا صحیح مسیح مبعوث ہوگا تو اس کے مقابل پر وہ یہود بھی پیدا ہو جائیں گے جن پر اس دنیا میں خدا کا غضب نازل ہوگا۔ پس اس دعا کا یہ مطلب تھا کہ یہ مقدر ہے کہ تم میں سے بھی ایک مسیح پیدا ہو اور اس کے مقابل پر یہود پیدا ہوں گے جن پر دنیا میں ہی غضب نازل ہوگا، سو تم دعا کرتے رہو کہ تم ایسے یہود نہ بن جاؤ۔ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یوں تو ہر ایک کافر قیامت میں مورد غضب الہی ہے، لیکن اس جگہ غضب سے مراد دنیا کا غضب ہے جو مجرموں کے سزا دینے کے لیے دنیا میں ہی نازل ہوتا ہے، اور وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیا تھا اور بموجب نص قرآن کریم ان کی زبان پر لعنتی کہلائے تھے، وہ وہی لوگ تھے جن پر دنیا میں ہی عذاب کی مار پڑی تھی، یعنی اول سخت طاعون سے وہ ہلاک کیے گئے تھے، پھر جو باقی رہ گئے تھے وہ تیتوس رومی کے ہاتھ سے سخت عذاب کے ساتھ ملک سے منتشر کیے گئے تھے۔ پس غیر المغضوب علیہم میں یہی عظیم الشان پیش گوئی مخفی ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں سے یہودی کہلائیں گے وہ بھی ایک مسیح کی تکذیب کریں گے جو اس پہلے مسیح کے رنگ پر آئے گا، یعنی نہ وہ جہاد کرے گا اور نہ تلوار اٹھائے گا بلکہ پاک تعلیم اور آسمانی نشانوں کے ساتھ دین کو پھیلائے گا، اور اس آخری مسیح کی تکذیب کے بعد بھی دنیا میں طاعون پھیلے گی، اور وہ سب باتیں پوری ہوں گی جو ابتدا سے سب نبی کہتے چلے آئے ہیں، اور یہ وسوسہ کہ آخری زمانے میں وہی مسیح ابن مریم دوبارہ دنیا میں آ جائے گا، یہ تو قرآن شریف کے منشا کے سراسر برخلاف ہے۔ جو شخص قرآن شریف کو ایک تقوی اور ایمان اور انصاف اور تدبر کی نظر سے دیکھے گا اس پر روز روشن کی طرح کھل جائے گا کہ خداوند قادر کریم نے اس امت محمدیہ کو موسوی امت کے بالکل بالمقابل پیدا کیا ہے، ان کی اچھی باتوں کے بالمقابل اچھی باتیں دی ہیں اور ان کی بری باتوں کے مقابل پر بری باتیں۔ اس امت میں سے بعض ایسے ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل سے مشابہت رکھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو مغضوب علیہم یہود سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک گھر ہے جس میں عمدہ آراستہ کمرے موجود ہیں جو عالیشان اور مہذب لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں، اور جس کے بعض حصے میں پاخانے بھی ہیں، اور بدرو بھی، اور گھر کے مالک نے چاہا کہ اس محل کے مقابل پر ایک اور محل بنا دے کہ تا جو سامان اس سے پہلے محل میں تھا اس میں بھی موجود ہو، سو یہ دوسرا محل اسلام کا محل ہے اور پہلا محل موسوی سلسلے کا محل تھا۔ یہ دوسرا محل پہلے محل کا کسی بات میں محتاج نہیں، قرآن شریف توریت کا محتاج نہیں، اور یہ امت کسی اسرائیلی نبی کے محتاج نہیں۔ ہر ایک کامل جو اس امت کے لیے آتا ہے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے پرورش یافتہ ہے اور اس کی وحی محمدی وحی کی ذل ہے۔ یہی ایک نقطہ ہے جو سمجھنے کے لائق ہے۔ افسوس ہمارے مخالف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ لاتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کو فخر مشابہت حاصل ہو، نہ یہ ذلت کہ کوئی اسرائیلی نبی آوے تا امت اصلاح پاوے۔
علاوہ اس کے یہ نہایت بےہودہ خیال ہے کہ ایسے لوگ اعتقاد پر زور دیا جاوے جس کی خدا کی کتاب میں کوئی نظیر نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر چڑھنے کی درخواست کی گئی جیسا کہ قرآن شریف میں مذکور ہے، مگر وہ یہ کہہ کر نامنظور کی گئی کہ تو کیا عیسیٰ بشر نہ تھا کہ اس کو بغیر درخواست کے آسمان پر چڑھایا گیا۔ پھر قرآن شریف سے تو صرف رفع الی اللہ ثابت ہے جو ایک روحانی امر ہے، نہ رفع الی السماء۔ اور یہودیوں کا اعتراض تو یہ تھا کہ جو شخص لکڑی پر لٹکایا جاوے اس کا رفع روحانی نبی دوسرے نبیوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا، اور یہی اعتراض دفع کرنے کے لائق تھا۔ بس قرآن شریف نے کہاں اس اعتراض کو دفع کیا ہے، یعنی اس تمام نزاع کی بنیاد یہ تھی کہ یہودی کہتے تھے کہ عیسیٰ مصلوب ہو گیا ہے، اور جو شخص مصلوب ہو اس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا، اسی لیے عیسیٰ کا اور نبیوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف رفع روحانی نہیں ہوا، لہٰذا وہ مومن نہیں ہے اور نہ نجات یافتہ ہے۔ اور چونکہ قرآن اس بات کا ذمہ وار ہے کہ پہلے جھگڑوں کا تصفیہ فرماوے، لہٰذا اس نے یہ فیصلہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دوسرے نبیوں کی طرح رفع ہوا ہے۔ خدا نے تو ایک جھگڑے کا فیصلہ کرنا تھا، پس اگر خدا تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ فیصلہ نہیں کیا تو پھر بتلاؤ کہ کس مقام میں یہ فیصلہ کیا۔ کیا نعوذ باللہ اس طرح کی بد فہمی خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہو سکتی ہے کہ جھگڑا تو یہود کی طرف سے روحانی رفع کا تھا، اور خدا یہ کہے کہ عیسیٰ ماں جسم دوسرے آسمان پر بیٹھا ہے۔ ظاہر ہے کہ نجات کے لیے ماں جسم آسمان پر جانا شرط نہیں، صرف روحانی رفع شرط ہے۔ پس اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے بیان کرنا تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ لعنتی نہیں ہے، بلکہ ضرور رفع روحانی اس کو نصیب ہوا ہے، ماں سوا اس کے قرآن شریف میں جو رفع سے پہلے توفع کا لفظ لایا گیا ہے، یہ صریح اس بات پر قرینہ ہے کہ یہ وہ رفع ہے جو ہر ایک مومن کو موت کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ اور توفی کے یہ معنی کرنا کہ زندہ آسمان پر حضرت عیسیٰ اٹھائے گئے ہیں، یہ بھی یہودیوں کی طرح قرآن شریف کی تحریف ہے۔ قرآن شریف اور تمام حدیثوں میں توفی کا لفظ قبض روح کے بارے میں استعمال پایا جاتا ہے، کسی مقام میں ان معنوں پر استعمال نہیں ہوا کہ کوئی شخص ماں جسم زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ ماں سوا اس کے ان معنوں سے تو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ قرآن شریف میں عیسیٰ کی موت کا کہیں ذکر نہیں، اور اس نے کبھی مرنا ہی نہیں، کیونکہ جس جگہ اور جس مقام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت توفی کا لفظ ہوگا وہاں یہی معنی کرنے پڑیں گے کہ ماں جسم آسمان پر چلا گیا یا جائے گا، پھر موت اس کی کس طرح ثابت ہوگی؟ علاوہ اس کے اگر اس دنیا میں دوبارہ انسان آ سکتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے سامنے شرمندہ کیوں کیا؟ کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوی مسیحیت کیا تو یہودیوں نے یہ حجت پیش کی تھی کہ تجھے ہم سچا مسیح نہیں مان سکتے، کیونکہ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ سچا مسیح جس کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہے، جب وہ آئے گا تو ضرور ہے کہ اس سے پہلے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آوے، مگر الیاس نبی اب تک دوبارہ دنیا میں نہیں آیا، اس لیے ہم تجھے سچا نہیں سمجھ سکتے۔ تب حضرت مسیح نے ان کو یہ جواب دیا کہ وہ الیاس جو آنے والا تھا وہ یوحنا نبی ہے، جس کو اہل اسلام یحییٰ کر کے پکارتے ہیں۔ اس جواب پر یہود سخت ناراض ہو گئے اور حضرت عیسیٰ کو مفتری اور کاذب قرار دیا۔ چنانچہ اب تک وہ اپنی کتابوں میں سے جو بعض میرے پاس موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پوچھے گا کہ اس شخص کو تم نے قبول نہیں کیا، تو ہم ملاکی نبی کی کتاب اس کے آگے رکھ دیں گے اور عرض کریں گے کہ یا الہی، جب تو نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ جب تک الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آوے وہ سچا مسیح جس کا بنی اسرائیل سے وعدہ ہے مبعوث نہیں ہوگا، پس الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آیا، اس لیے ہم نے اس شخص کو قبول نہ کیا۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جب تک الیاس کا مسیح نہ آوے سچا مسیح نہیں آئے گا، بلکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ سچے مسیح سے پہلے سچ مچ الیاس کا دوبارہ آنا ضروری ہے، سو وہ بات پوری نہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ فاضل یہودی جس کی کتاب میرے پاس ہے اپنی اس دلیل پر بڑا فخر کر کے پبلک کے سامنے اپیل کرتا ہے کہ کیا ایسے مفتری کو کوئی قبول کر سکتا ہے جو تعویلوں سے کام لیتا ہے، اور اپنے استاد یوحنا کو خواہ نخواہ
الیاس ٹھہراتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے بڑا جوش ظاہر کیا ہے اور ایسے تحقیر کے الفاظ سے حضرت مسیح کو یاد کرتا ہے جن کی نقل ہم اس جگہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر قرآن نازل نہ ہوا ہوتا تو اس حجت میں بظاہر یہود حق بجانب معلوم ہوتے تھے، کیونکہ ملاکی نبی کے صحیفے میں در حقیقت یہ الفاظ نہیں ہیں کہ سچے مسیح سے پہلے مسیح الیاس آئے گا، بلکہ صاف لکھا ہے کہ اس مسیح سے پہلے خود الیاس کا دوبارہ آنا ضروری ہے۔ اس صورت میں اگرچہ عیسائی حضرت مسیح کی خدائی کے لیے روتے ہیں، مگر نبوت بھی ثابت نہیں ہو سکتی اور یہودی سچے معلوم ہوتے ہیں۔ پس یہ احسان قرآن شریف کا عیسائیوں پر ہے کہ حضرت مسیح کی سچائی ظاہر کر دی۔ اس جگہ ایک سوال باقی رہتا ہے، اور وہ یہ کہ جس حالت میں ملاکی نبی کے صحیفے میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ جب تک الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آوے، جب تک سچا مسیح جس کا بنی اسرائیل کو وعدہ دیا گیا ہے دنیا میں نہیں آوے گا، تو پھر اس صورت میں یہود کا کیا قصور تھا جو انہوں نے حضرت مسیح کو قبول نہیں کیا اور اس کو کافر اور مرتد اور ملحد قرار دیا؟ کیا ان کی صحت نیت کے لیے یہ کافی نہیں کہ کتاب اللہ کی نص کے موافق انہوں نے عمل درآمد کیا؟ ہاں، اگر ملاکی نبی کے صحیفے میں مسیح الیاس کے دوبارہ آنے کا ذکر ہوتا تو اس صورت میں یہود ملزم ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ امر زیادہ بحث کے لائق نہیں تھا کہ یحییٰ نبی کو مسیح الیاس قرار دیا جاوے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہود خوب جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ کی عادت نہیں کہ کوئی شخص دوبارہ دنیا میں آوے، اور اس کی کوئی نظیر پہلے اس سے موجود نہیں تھی، لہٰذا یہ صرف ایک استعارہ تھا، جس طرح اور صدہا استعارات خدا تعالیٰ کی کتابوں میں استعمال پائے جاتے ہیں، اور ایسے استعارات سے یہود بے خبر نہ تھے۔ پھر علاوہ اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تائیدات الہیہ بھی شامل تھیں، اور فراست صحیحہ کے لیے کافی ذخیرہ تھا کہ یہود ان کو شناخت کر لیتے اور ان پر ایمان لاتے، مگر وہ دن بدن شرارت میں بڑھتے گئے، اور وہ نور جو صادقوں میں ہوتا ہے وہ ضرور انہوں نے حضرت عیسیٰ میں مشاہدہ کر لیا تھا، مگر تعصب اور بخل اور شرارت نے ان کو نہ چھوڑا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ سوال تو صرف یہود کے بارے میں ہوتا ہے جن کو پہل یہ ابتلا پیش آیا تھا، مگر مسلمان اگر تقوی کو اختیار کرتے تو قرآن شریف نے اس ابتلا سے ان کو بچا لیا تھا، کیونکہ صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ عیسیٰ فوت ہو گیا ہے، اور نہ صرف یہی بلکہ سورہ مائدہ میں صاف طور پر سمجھا دیا تھا کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، کیونکہ آیت فلما توفیتنی میں یہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے یہی کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے ماننا؟ تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے کہ یا الہی، اگر میں نے ایسا کہا ہے تو تجھے معلوم ہوگا، کیونکہ تیرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، میں نے تو صرف وہی کہا تھا جو تو نے فرمایا تھا، پھر جب کہ تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر صرف تو ہی ان کا نگہبان تھا، مجھے ان کے حال کا کیا علم تھا؟ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور 40 برس دنیا میں ٹھہریں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور عیسائیوں کے ساتھ لڑائیاں کریں گے، تو وہ قیامت کو خدا تعالیٰ کے حضور میں کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ جب تو نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد مجھے کیا علم؟ کہ عیسائیوں نے کون سی راہ اختیار کی؟ اگر وہ یہی جواب دیں گے کہ مجھے خبر نہیں، تو ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جھوٹا نہ ہوگا، کیونکہ جس شخص کو یہ علم ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ آیا تھا اور عیسائیوں کو دیکھا تھا کہ اس کو خدا سمجھ رہے تھے اور اس کی پرستش کر رہے ہیں اور ان سے لڑائیاں کیں، اور پھر وہ خدا تعالیٰ کے روبرو انکار کرتا ہے کہ مجھے کچھ بھی خبر نہیں کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا، اس سے زیادہ کاذب کون ٹھہر سکتا ہے؟ جواب صحیح تو یہ تھا کہ ہاں میرے خداوند، مجھے عیسائیوں کی گمراہی کی خوب خبر ہے، کیونکہ میں دوبارہ دنیا میں جا کر 40 برس تک وہاں رہا اور صلیب کو توڑا، پس میرا کچھ گناہ نہیں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ مشرک ہیں تو میں اسی وقت ان کا دشمن ہو گیا، بلکہ ایسی صورت میں کہ جبکہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 برس تک دنیا میں رہ چکے ہوں اور ان سب کو سزائیں دی ہوں جو ان کو خدا سمجھتے تھے، خدا تعالیٰ کا ایسا سوال ان سے ایک لطف سوال ہوگا، کیونکہ جبکہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس شخص نے اپنے معبود ٹھہرائے جانے کی اطلاع پا کر ایسے لوگوں کو خوب سزا دی، تو پھر ایسا سوال کرنا اس کی شان سے بعید ہے۔ غرض جس قدر مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے یہ کھول کر سنا دیا ہے
کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گیا ہے اور پھر دنیا میں نہیں آئے گا، ہاں اس کا مسیح لانا ضروری ہے۔ اگر اس قسم کی تصریح ملاکی نبی کے صحیفے میں ہوتی تو یہود ہلاک نہ ہوتے، بلکہ بلا شبہ وہ لوگ یہود سے بدتر ہیں کہ جو اس قدر تصریحات خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں پا کر پھر حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے منتظر ہیں۔ ماں سوا اس کے ہمارے مخالف مولوی لوگوں کو دھوکہ دے کر یہ کہا کرتے ہیں کہ قرآن شریف سے اگرچہ نہیں مگر حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، مگر ہمیں معلوم نہیں کہ حدیثوں میں کہاں اور کس جگہ لکھا ہے کہ وہی اسرائیلی نبی جس کا نام عیسیٰ تھا، جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کے پھر دنیا میں آ جائے گا۔ اگر صرف عیسیٰ یا ابن مریم کے نام پر دھوکہ کھانا ہے تو قرآن کریم کی سورہ تحریم میں اس امت کے بعض افراد کا نام عیسیٰ اور ابن مریم رکھ دیا گیا ہے۔ ایماندار کے لیے اس قدر کافی ہے کہ اس امت کے بعض افراد کا نام بھی عیسیٰ یا ابن مریم رکھا گیا ہے، کیونکہ جب خدا تعالیٰ نے سورہ موصوفہ میں بعض افراد امت کو مریم سے مشابہت دی اور پھر اس میں نفخ روح کا ذکر کیا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ روح جو مریم میں پھونکی گئی وہ عیسیٰ تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس امت کا کوئی فرد اول اپنے خداداد تقوی کی وجہ سے مریم بنے گا اور پھر عیسیٰ ہو جائے گا، جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ نے پہلے میرا نام مریم رکھا اور پھر نفخ روح کا ذکر کیا اور پھر آخر میں میرا نام عیسیٰ رکھ دیا۔ اور حدیثوں میں تو صاف لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت عیسیٰ کو مردہ روحوں میں ہی دیکھا تھا۔ آپ عرش تک پہنچ گئے مگر کوئی عیسیٰ نام ایسا نظر نہ آیا جو مائع جسم عنصری علیحدہ تھا۔ دیکھا تو وہی روح دیکھی تو جو یحییٰ وفات یافتہ کے پاس تھی۔ ظاہر ہے کہ زندوں کو مردوں کے مکان گزر نہیں ہو سکتا۔ غرض خدا نے اپنے قول سے حضرت عیسیٰ کی وفات پر گواہی دی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل کی یعنی رویت سے وہی گواہی دے دی۔ اگر اب بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر اس سے خدا سمجھے گا۔ ماں سوا اس کے یہود سے زیادہ ان کو تجربہ ہو چکا ہے کہ خدا تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ دوبارہ دنیا میں لوگوں کو بھیجا کرے، ورنہ ہمیں تو عیسیٰ کی نسبت حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ دنیا میں آنے کی زیادہ ضرورت تھی اور اسی میں ہماری خوشی تھی، مگر خدا تعالیٰ نے انکا میتو کہہ کر اس امید سے محروم کر دیا۔ یہ بات سوچنے کے لائق ہے کہ اگر دوبارہ دنیا میں آنے کا دروازہ کھلا تھا تو خدا تعالیٰ نے کیوں چند روز کے لیے الیاس نبی کو دوبارہ دنیا میں نہ بھیجا اور اس طرح پر لاکھوں یہودیوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر حضرت مسیح نے آپ ہی فیصلہ دے دیا کہ دوبارہ آنے سے کسی مسیح کا آنا مراد ہے۔ یہ فیصلہ اب تک انجیلوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ پھر جو بات ایک مرتبہ طے پا چکی ہے اور جو راہ خطرناک ثابت ہو چکا ہے، اسی راہ پر پھر قدم مارنا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ یہودیوں نے اس بات پر ضد کر کے کہ الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا بجز کفر اور رو سیاہی کے کیا فائدہ اٹھایا، تا اس زمانے کے مسلمان اس فائدے کی توقع رکھیں جس سوراخ سے ایک بڑا گروہ کاٹا گیا اور ہلاک ہو چکا ہے۔ پھر کیوں یہ لوگ اسی سوراخ میں ہاتھ ڈالتے ہیں؟ کیا حدیث یاد نہیں؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے مرنا بھلا دیا ہے۔ جو لوگ جس سورت کو 5 وقت اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیوں اس کے معنوں میں غور نہیں کرتے اور کیوں یہ نہیں سوچتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی بعض صحابہ کو یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، اس خیال کو رفع دفع کر دیا اور اس آیت کے یہ معنی سمجھائے گئے کہ کوئی نبی نہیں جو فوت نہیں ہو چکا، بس اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو جائیں تو کوئی افسوس کی جگہ نہیں، یہ امر سب کے لیے مشترک ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں یہ خیال ہوتا کہ عیسیٰ آسمان پر 600 برس سے زندہ بیٹھا ہے تو وہ ضرور حضرت ابو بکر کے آگے یہ خیال پیش کرتے، لیکن اس روز سب نے مان لیا کہ سب نبی مر چکے ہیں۔
اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ عیسیٰ زندہ ہے تو اس نے اس خیال کو ایک ردی چیز کی طرح اپنے دل سے باہر پھینک دیا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ممکن ہے کہ عیسائی مذہب کے قرب و جوار کے اثر کی وجہ سے کوئی ایسا شخص جو غبی میں ہو اور جس کی درائیت صحیح نہ ہو یہ خیال رکھتا ہو کہ شاید عیسیٰ اب تک زندہ ہی ہے، مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اس وعظ صدیقی کے بعد کل صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے نبی تھے سب مر چکے ہیں، اور یہ پہلا اجماع تھا جو صحابہ میں ہوا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم جو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محو تھے کیوں کر اس بات کو قبول کر سکتے تھے کہ باوجود یہ کہ ان کے بزرگ نبی نے جو تمام نبیوں کا سردار ہے 64 برس کی عمر بھی پوری نہ پائی، مگر عیسیٰ 600 برس سے آسمان پر زندہ بیٹھا ہے۔ ہرگز محبت نبوی فتویٰ نہیں دیتی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بالتخصیص ایسی فضیلت قائم کرتے۔ لعنت ہے ایسے اعتقاد پر جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آوے۔ وہ لوگ تو عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ تو اس بات کے سننے سے زندہ ہی مر جاتے کہ ان کا پیارا رسول فوت ہو گیا، مگر عیسیٰ آسمان پر زندہ بیٹھا ہے۔ وہ رسول نہ ان کو بلکہ خدا تعالیٰ کو بھی تمام نبیوں سے زیادہ پیارا تھا۔ اسی وجہ سے جب عیسائیوں نے اپنی بدقسمتی سے اس رسول مقبول کو قبول نہ کیا اور اس کو اتنا اڑایا کہ خدا بنا دیا، تو خدا تعالیٰ کی غیرت نے تقاضا کیا کہ غلامان محمدی سے یعنی یہ عاجز اس کا مثیل کر کے اس امت میں سے پیدا کیا اور اس کی نسبت اپنے فضل اور انعام کا حصہ اس کو حصہ دیا، تا عیسائیوں کو معلوم ہو کہ تمام فضل خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ غرض عیسیٰ ابن مریم کے مثیل آنے کی ایک یہ بھی غرض تھی کہ اس کی خدائی کو پاش پاش کر دیا جائے۔ انسان کا آسمان پر جا کر جسم عنصری آباد ہونا ایسا ہی سنت اللہ کے خلاف ہے جیسا کہ فرشتے مجسم ہو کر زمین پر آباد ہو جائیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ پھر یہ نادان قوم نہیں سوچتی کہ جس حالت میں صلیب دینے کے وقت ابھی تبلیغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناتمام تھی اور ابھی 10 قومیں یہود کی دوسرے ملکوں میں باقی تھیں جو ان کے نام سے بھی بے خبر تھیں، تو پھر حضرت عیسیٰ کو یہ کیا سوجھی کہ اپنا منصبی کام ناتمام چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے۔ پھر تعجب کے اسلامی کتابوں میں تو حضرت عیسیٰ کو نبی سیاح لکھا ہے، مگر وہ تو صرف 3.5 برس اپنے ہی گاؤں میں رہ کر راہی ملک سماوی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جبکہ صرف بیہودہ کام ناتمام چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے۔ پھر تعجب کے اسلامی کتابوں میں تو حضرت عیسیٰ کو نبی سیاح لکھا ہے، مگر وہ تو صرف 3.5 برس اپنے ہی گاؤں میں رہ کر راہی ملک سماوی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جبکہ صرف بیہودہ کام ناتمام چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے۔ پھر تعجب کے اسلامی کتابوں میں تو حضرت عیسیٰ کو نبی سیاح لکھا ہے، مگر وہ تو صرف 3.5 برس اپنے ہی گاؤں میں رہ کر راہی ملک سماوی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جبکہ صرف بیہودہ کام ناتمام چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے۔ پھر تعجب کے اسلامی کتابوں میں تو حضرت عیسیٰ کو نبی سیاح لکھا ہے، مگر وہ تو صرف 3.5 برس اپنے ہی گاؤں میں رہ کر راہی ملک سماوی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جبکہ صرف بیہودہ کام ناتمام چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے۔ پھر تعجب کے اسلامی کتابوں میں تو حضرت عیسیٰ کو نبی سیاح لکھا ہے، مگر وہ تو صرف 3.5 برس اپنے ہی گاؤں میں رہ کر راہی ملک سماوی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جبکہ صرف بیہودہ کام ناتمام چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے۔ پھر تعجب کے اسلامی کتابوں میں تو حضرت عیسیٰ کو نبی سیاح لکھا ہے، مگر وہ تو صرف 3.5 برس اپنے ہی گاؤں میں رہ کر راہی ملک سماوی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جبکہ صرف بیہودہ کام ناتمام چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے۔ پھر تعجب کے اسلامی کتابوں میں تو حضرت عیسیٰ کو نبی سیاح لکھا ہے، مگر وہ تو صرف 3.5 برس اپنے ہی گاؤں میں رہ کر راہی ملک سماوی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جبکہ صرف بیہودہ کام ناتمام چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے۔ پھر تعجب کے اسلامی کتابوں میں تو حضرت عیسیٰ کو نبی سیاح لکھا ہے، مگر وہ تو صرف 3.5 برس اپنے ہی گاؤں میں رہ کر راہی ملک سماوی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جبکہ صرف بیہودہ کام ناتمام چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے۔ پھر تعجب کے اسلامی کتابوں میں تو حضرت عیسیٰ کو نبی سیاح لکھا ہے،
مگر وہ تو صرف 3.5 برس اپنے ہی گاؤں میں رہ کر راہی ملک سماوی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جبکہ صرف بیہودہ کام ناتمام چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے۔ پھر تعجب کہ اسلامی کتابوں میں تو حضرت عیسیٰ کو نبی سیاح لکھا ہے، مگر وہ تو صرف 3.5 برس اپنے ہی گاؤں میں رہ کر راہی ملک سماوی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جبکہ صرف بیہودہ قصوں پر بھروسہ کر کے حضرت عیسیٰ کو خدا مانا جاتا ہے، پھر اگر سنگیاں پچ کے ساتھ لگواتے تھے، لیکن اگر اسی کے مشابہ حضرت مسیح کی نسبت لکھا ہو کہ وہ تپ میں یا کسی اور بیماری میں گرفتار ہو گئے اور ان کو اٹھا کر کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو فی الفور چونک اٹھیں گے کہ یہ مسیح کی شان کے بعید ہے۔ سنگیاں پچ کے ساتھ لگواتے تھے، لیکن اگر اسی کے مشابہ حضرت مسیح کی نسبت لکھا ہو کہ وہ تپ میں یا کسی اور بیماری میں گرفتار ہو گئے اور ان کو اٹھا کر کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو فی الفور چونک اٹھیں گے کہ یہ مسیح کی شان کے بعید ہے۔ سنگیاں پچ کے ساتھ لگواتے تھے، لیکن اگر اسی کے مشابہ حضرت مسیح کی نسبت لکھا ہو کہ وہ تپ میں یا کسی اور بیماری میں گرفتار ہو گئے اور ان کو اٹھا کر کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو فی الفور چونک اٹھیں گے کہ یہ مسیح کی شان کے بعید ہے۔ سنگیاں پچ کے ساتھ لگواتے تھے، لیکن اگر اسی کے مشابہ حضرت مسیح کی نسبت لکھا ہو کہ وہ تپ میں یا کسی اور بیماری میں گرفتار ہو گئے اور ان کو اٹھا کر کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو فی الفور چونک اٹھیں گے کہ یہ مسیح کی شان کے بعید ہے۔ سنگیاں پچ کے ساتھ لگواتے تھے، لیکن اگر اسی کے مشابہ حضرت مسیح کی نسبت لکھا ہو کہ وہ تپ میں یا کسی اور بیماری میں گرفتار ہو گئے اور ان کو اٹھا کر کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو فی الفور چونک اٹھیں گے کہ یہ مسیح کی شان کے بعید ہے۔ سنگیاں پچ کے ساتھ لگواتے تھے، لیکن اگر اسی کے مشابہ حضرت مسیح کی نسبت لکھا ہو کہ وہ تپ میں یا کسی اور بیماری میں گرفتار ہو گئے اور ان کو اٹھا کر کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو فی الفور چونک اٹھیں گے کہ یہ مسیح کی شان کے بعید ہے، حالانکہ وہ صرف ایک عاجز انسان تھا اور تمام انسان سنگیاں پچ کے ساتھ لگواتے تھے، لیکن اگر اسی کے مشابہ حضرت مسیح کی نسبت لکھا ہو کہ وہ تپ میں یا کسی اور بیماری میں گرفتار ہو گئے اور ان کو اٹھا کر کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو فی الفور چونک اٹھیں گے کہ یہ مسیح کی شان کے بعید ہے۔ سنگیاں پچ کے ساتھ لگواتے تھے، لیکن اگر اسی کے مشابہ حضرت مسیح کی نسبت لکھا ہو کہ وہ تپ میں یا کسی اور بیماری میں گرفتار ہو گئے اور ان کو اٹھا کر کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو فی الفور چونک اٹھیں گے کہ یہ مسیح کی شان کے بعید ہے، حالانکہ وہ صرف ایک عاجز انسان تھا اور تمام انسان کو وفات یافتہ یقین کرتے جیسا کہ قرآن کا منشا ہے، ان کا دوبارہ آنا ممتنع ہے سمجھتے، تو اسلام میں یہ تباہی نہ آتی جو آ گئی اور عیسائیت کا جلد تر خاتمہ ہو جاتا۔ شکر للہ کہ اس وقت خدا نے سنگیاں پچ کے ساتھ لگواتے تھے، لیکن اگر اسی کے مشابہ حضرت مسیح کی نسبت لکھا ہو کہ وہ تپ میں یا کسی اور بیماری میں گرفتار ہو گئے اور ان کو اٹھا کر کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو فی الفور چونک اٹھیں گے کہ یہ مسیح کی شان کے بعید ہے۔ سنگیاں پچ کے ساتھ لگواتے تھے، لیکن اگر اسی کے مشابہ حضرت مسیح کی نسبت لکھا ہو کہ وہ تپ میں یا کسی اور بیماری میں گرفتار ہو گئے اور ان کو اٹھا کر کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو فی الفور چونک اٹھیں گے کہ یہ مسیح کی شان کے بعید ہے۔ سنگیاں پچ کے ساتھ لگواتے تھے، لیکن اگر اسی کے مشابہ حضرت مسیح کی نسبت لکھا ہو کہ وہ تپ میں یا کسی اور بیماری میں گرفتار ہو گئے اور ان کو اٹھا کر کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو فی الفور چونک اٹھیں گے کہ یہ مسیح کی شان کے بعید ہے۔ پورے طور پر ان کا مصدق ہو اور ان کو راز باز اور نیک چلن خیال کرے اور ان کے مخالف کو جھوٹا کہے، اور ایسا مداحنہ خدا تعالیٰ کے نبی سے غیر ممکن تھا۔ چہارم یہ کہ ان کا مصدق ہو اور ان کو راز باز اور نیک چلن خیال کرے اور ان کے مخالف کو جھوٹا کہے، اور ایسا مداحنہ خدا تعالیٰ کے نبی سے غیر ممکن تھا۔ چہارم یہ کہ مسیح ابن ان کا مصدق ہو اور ان کو راز باز اور نیک چلن خیال کرے اور ان کے مخالف کو جھوٹا کہے، اور ایسا مداحنہ خدا تعالیٰ کے نبی سے غیر ممکن تھا۔ چہارم یہ کہ مسیح ابن ان کا مصدق ہو اور ان کو راز باز اور نیک چلن خیال کرے اور ان کے مخالف کو جھوٹا کہے، اور ایسا مداحنہ خدا تعالیٰ کے نبی سے غیر ممکن تھا۔ چہارم یہ کہ مسیح ابن
ان میں بجز زاہدانہ لباس اور بڑے بڑے جبوں کے وہ ایک ذرہ روحانیت باقی نہ رہی۔ وہ رومی سلطنت کے حکام سے بھی عزت پانے کے بہت خواہاں تھے اور طرح طرح کے جوڑ و توڑ اور جھوٹی خوشامد سے سلطنت سے عزت اور کسی قدر حکومت حاصل کر لی تھی، اور چونکہ ان کی دنیا ہی دنیا رہ گئی تھی اس لیے وہ اس عزت سے جو توریت پر عمل کرنے سے آسمان پر مل سکتی تھی بالکل لاپرواہ ہو کر دنیا پرستی کے کیڑے بن گئے تھے، اور تمام فخر دنیا کی وجاہت میں ہی سمجھتے تھے۔ اور اسی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے گورنر پر جو رومی سلطنت کی طرف سے تھا کسی قدر ان کا دباؤ بھی تھا، کیونکہ ان کے بڑے بڑے دنیا پرست مولوی دور دراز سفر کر کے قیصر کی ملاقات بھی کرتے تھے اور سلطنت سے تعلقات بنا رکھے تھے، اور کئی لوگ ان میں سے سلطنت کے وظیفہ خوار بھی تھے۔ اسی بنا پر وہ لوگ اپنے تئیں سلطنت کے بڑے خیر خواہ جتلاتے تھے، اس لیے وہ اگرچہ ایک نظر سے زیر نگرانی بھی تھے مگر خوش آمدانہ طریقوں سے انہوں نے قیصر اور اس کے بڑے حکام کو اپنی نسبت بہت نیک ظن بنا رکھا تھا۔ انہی چال بازیوں کی وجہ سے علماء ان میں سے سلطنت کے حکام کی نظر میں معزز سمجھے جاتے تھے اور کرسی نشین تھے، لہٰذا وہ غریب گلیل کا رہنے والا جس کا نام یسوع ابن مریم تھا ان شریر لوگوں کے لیے بہت کوفتہ خاطر کیا گیا۔ اس کے منہ پر نہ صرف تھوکا گیا بلکہ گورنر کے حکم سے اس کو تازیانے بھی مارے گئے۔ وہ چوروں اور بدماشوں کے ساتھ حوالات میں دیا گیا، حالانکہ اس کا ایک ذرہ قصور نہ تھا، صرف گورنمنٹ کی طرف سے یہودیوں کی ایک دلجوئی تھی۔ جو سلطنت کی حکمت عملی کا یہ اصول ہے کہ اگر وہ کثیر کی رعایت رکھی جائے سو اس غریب کو کون پوچھتا تھا۔ یہ عدالت تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر وہ یہودیوں کے مولویوں کے سپرد ہوا اور انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھا دیا۔ ایسی عدالت پر خدا جو زمین و آسمان کا مالک ہے لعنت کرتا ہے، مگر افسوس ان حکومتوں پر جن کی آسمان کی خدا پر نظر نہیں۔ یوں بکفتن پیلاطوس جو اس ملک کا گورنر تھا، میں اپنی بیوی کے حضرت عیسیٰ کا مرید تھا اور چاہتا تھا کہ اسے چھوڑ دے، مگر جب زبردست یہودیوں کے علماء نے جو قیصر کی طرف سے ببات اپنی دنیا داری کے کچھ عزت رکھتے تھے ان کو یہ کہہ کر دھمکایا کہ اگر تو اس شخص کو سزا نہیں دے گا تو ہم قیصر کے حضور میں تیرے لیے فریاد کریں گے، تب وہ ڈر گیا کیونکہ بزدل تھا، اپنی ارادت پر قائم نہ رہ سکا۔ یہ خوف اس لیے اس کے دامنگیر ہوا کہ بعض معزز علماء یہود نے قیصر تک اپنی رسائی بنا رکھی تھی اور پوشیدہ طور پر حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ مخبری کرتے تھے کہ یہ مفسد اور در پردہ گورنمنٹ کا دشمن ہے اور اپنی ایک جمعیت بنا کر قیصر پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ بظاہر یہ مشکلات بھی پیش تھیں اور اس سادہ اور غریب انسان کو قیصر اور اس کے حکام سے کچھ تعلق نہ تھا اور ریاکاروں اور دنیا طلبوں کی طرح ان سے کچھ تعارف نہ تھا اور خدا پر بھروسہ رکھتا تھا، اور اکثر علماء یہود اپنی دنیا پرستی اور چال بازی اور خوش آمدانہ وضع سے سلطنت میں دھس گئے تھے۔ وہ سلطنت کے در حقیقت دوست نہ تھے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت اس دھوکے میں ضرور آ گئی تھی کہ وہ دوست ہیں، اس لیے ان کی خاطر سے ایک بے گناہ خدا کا نبی ہرگز ایک طرح سے ذلیل کیا گیا، مگر وہ جو آسمان سے دیکھتا اور دلوں کا مالک ہے وہ تمام شرارت پیشہ اس کی نظر سے محبوب نہ تھے۔ آخر انجام یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیے جانے کے بعد خدا نے مرنے سے بچا لیا اور ان کی وہ دعا منظور کر لی جو انہوں نے درد دل سے باغ میں کی تھی۔ جیسا کہ لکھا ہے کہ جب مسیح کو یقین ہو گیا کہ یہ خبیث یہودی میری جان کے دشمن ہیں اور مجھے نہیں چھوڑتے، تب وہ ایک باغ میں رات کے وقت جا کر زار زار رویا اور دعا کی کہ یا الہی، اگر تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے تو تجھ سے بعید نہیں، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس جگہ عربی انجیل میں یہ عبارت لکھی ہے، یعنی یسوع مسیح اس قدر رویا کہ دعا کرتے کرتے اس کے منہ پر آنسو رواں ہو گئے اور وہ آنسو پانی کی طرح اس کے رخساروں پر بہنے لگے، اور وہ سخت رویا اور سخت دردناک ہوا۔ تب اس کے تقوی کی وجہ سے اس کی دعا سنی گئی اور خدا کے فضل نے کچھ اسباب پیدا کر دیے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اتارا گیا۔
اور پھر پوشیدہ طور پر باغبانوں کی شکل بنا کر اس باغ میں جہاں وہ قبر میں رکھا گیا تھا باہر نکل آیا اور خدا کے حکم سے دوسرے ملک کی طرف چلا گیا، اور ساتھ ہی اس کی ماں گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اس مصیبت کے بعد جو صلیب کی مصیبت تھی، ہم نے مسیح اور اس کی ماں کو ایسے ملک میں پہنچا دیا جس کی زمین بہت اونچی تھی اور صاف پانی تھا اور بڑے آرام کی جگہ تھی۔ اور احادیث میں آیا ہے کہ اس واقعے کے بعد عیسیٰ ابن مریم نے 120 برس عمر پائی اور پھر فوت ہو کر اپنے خدا سے جا ملا اور دوسرے عالم میں پہنچ کر یحییٰ کا ہم نشین ہوا، کیونکہ اس کے واقعے اور یحییٰ نبی کے واقعے کو باہم مشابہت تھی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ نیک انسان تھا اور نبی تھا، مگر اسے خدا کہنا کفر ہے۔ لاکھوں انسان دنیا میں ایسے گزر چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔ خدا کسی کے برگزیدہ کرنے میں کبھی نہیں تھکا اور نہ تھکے گا۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیصر روم کی عملداری کے ماتحت مبعوث ہوئے تھے۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ رومی سلطنت کو مذہب عیسوی سے مخالفت تھی، مگر آخری نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب عیسائی قیصری قوم میں گھس گیا، یہاں تک کہ کچھ مدت کے بعد خود قیصر روم عیسائی ہو گیا۔ آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ یسوع مسیح کے وقت میں، جس کو اہل اسلام عیسیٰ کہتے ہیں، ایک نیا ستارہ نکلا تھا۔ نویں خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کو صلیب پر چڑھایا گیا تو سورج کو گرہن لگا تھا۔ 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس کو دکھ دینے کے بعد یہودیوں میں سخت طاعون پھیلی تھی۔ 11ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس پر مذہبی تعصب سے مقدمہ بنایا گیا اور یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ وہ سلطنت روم کا مخالف اور بغاوت پر آمادہ ہے۔ 12ویں خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ صلیب پر چڑھایا گیا تو اس کے ساتھ ایک چور بھی صلیب پر لٹکایا گیا۔ 13ویں خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ پیلاطوس کے سامنے سزائے موت کے لیے پیش کیا گیا تو پیلاطوس نے کہا کہ میں اس کا کوئی گناہ نہیں پاتا۔ 14ویں خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے نہ تھا، مگر ان کے سلسلے کا آخری پیغمبر تھا، جو موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں ظاہر ہوا۔ 15ویں خصوصیت یہ کہ یسوع ابن مریم کے وقت میں جو قیصر تھا، اس کے عہد میں بہت سی نئی باتیں رعایا کے آرام اور اس کے سفر و حضر کی سہولت کے لیے نکل آئی تھیں۔ سڑکیں بنائی گئی تھیں اور سرائے تیار کی گئی تھیں، اور عدالت کے نئے طریقے وضع کیے گئے تھے جو انگریزی عدالت سے مشابہ تھے۔ 16ویں خصوصیت مسیح میں یہ تھی کہ بن باپ پیدا ہونے میں آدم سے مشابہ تھے۔ یہ 16 خصوصیتیں ہیں جو موسوی سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں رکھی گئی تھیں۔ پھر جبکہ خدا تعالیٰ نے موسوی سلسلے کو ہلاک کر کے محمدی سلسلہ قائم کیا، جیسا کہ نبیوں کے صحیفوں میں وعدہ دیا گیا ہے، تو اس حکیم و علیم نے چاہا کہ اس سلسلے کو اول اور آخر دونوں میں مشابہت تامہ پیدا کرے، تو پہلے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر مسیح موسیٰ قرار دیا، جیسا کہ آیت اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا سے ظاہر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کافروں کے مقابل پر تلوار اٹھائی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت جب کہ مکہ سے نکالے گئے اور تعاقب کیا گیا، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھائی۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر کے سامنے سخت دشمن اس کا جو فرعون تھا غرق کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سخت دشمن آپ کا جو ابو جہل تھا ہلاک کیا گیا۔ ایسا ہی اور بہت سی مشابہتیں ہیں جن کا ذکر کرنا موجب طول ہے۔ یہ تو سلسلے کے اول میں مشابہتیں ہیں، مگر ضروری تھا کہ سلسلہ محمدی کے آخری خلیفہ میں بھی سلسلہ موسویہ کے آخری خلیفہ سے مشابہت ہو، تا خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ سلسلہ محمدیہ باعتبار امام سلسلہ اور خلفائے سلسلہ کے سلسلہ موسویہ سے مشابہ ہے، ٹھیک ہو، اور ہمیشہ مشابہت اول اور آخر میں دیکھی جاتی ہے، اور درمیانی زمانہ جو ایک طویل مدت ہوتی ہے گنجائش نہیں رکھتا کہ پوری نظر سے اس کو جانچا جائے، مگر اول اور آخر کی مشابہت سے یہ قیاس پیدا ہو جاتا ہے کہ درمیان میں بھی ضرور مشابہت ہوگی۔
گو نظر عقلی اس کی پوری پڑتال سے قاصر ہے، اور ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں مذہبی پہلو کے روح سے 16 خصوصیتیں تھیں جن کا اسلام کے آخری خلیفہ میں پایا جانا ضروری ہے تا اس میں اور حضرت عیسیٰ میں مشابہت تامہ ثابت ہو۔ پس اول موعود ہونے کی خصوصیت ہے۔ اسلام میں اگرچہ ہزارہ ولی اور اہل اللہ گزرے ہیں مگر ان میں کوئی موعود نہ تھا، لیکن وہ جو مسیح کے نام پر آنے والا تھا وہ موعود تھا۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کوئی نبی موعود نہ تھا، وہ صرف حضرت مسیح موعود تھا۔ دوم خصوصیت سلطنت کے برباد ہو چکنے کی ہے۔ پس اس میں کیا شک ہے کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم سے کچھ دن پہلے اس ملک میں اسرائیلی سلطنت جاتی رہی تھی، ایسا ہی اس آخری مسیح کی پیدائش سے پہلے اسلامی سلطنت برباد طرح طرح کی بدچلنیوں کے ملک ہندوستان سے اڑ گئی تھی اور انگریزی سلطنت اس کی جگہ قائم ہو گئی تھی۔ سوم خصوصیت جو پہلے مسیح میں پائی گئی وہ یہ ہے کہ اس کے وقت میں یہود لوگ بہت سے فرقوں پر منقسم ہو گئے تھے اور بالطبع ایک حکم کے محتاج تھے تا ان میں فیصلہ کرے، اور ایسا ہی آخری مسیح کے وقت میں مسلمانوں میں کثرت سے فرقے پھیل گئے تھے۔ چہارم خصوصیت جو پہلے مسیح میں تھی وہ یہ کہ وہ جہاد کے لیے معمور نہ تھا، ایسا ہی آخری مسیح جہاد کے لیے معمور نہیں ہے، اور کیوں کر معمور ہو، زمانے کی رفتار نے قوم کو متنبع کر دیا ہے کہ تلوار سے کوئی دل تسلی نہیں پا سکتا، اور اب مذہبی امور کے لیے کوئی مذہب تلوار نہیں اٹھاتا، اور اب زمانہ جس صورت پر واقع ہے خود شہادت دے رہا ہے کہ مسلمانوں کے وہ فرقے جو مہدی خونی یا مسیح خونی کے منتظر ہیں وہ سب غلطی پر ہیں، اور ان کے خیالات خدا تعالیٰ کی منشا کے برخلاف ہیں، اور عقل بھی یہی گواہی دیتی ہے کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کا یہ منشا ہوتا کہ مسلمان دین کے لیے جنگ کریں تو موجودہ وضع کی لڑائیوں کے لیے سب سے فائق مسلمان ہوتے، وہی توپوں کی ایجاد کرتے، وہی نئی نئی بندوقوں کے موجد ٹھہراتے، اور انہی کو فنون حرب میں ہر ایک پہلو سے کمال بخشا جاتا، یہاں تک کہ آئندہ زمانے کے جنگوں کے لیے انہی کو غبارہ بنانے کی سوچتی، اور وہی آبدوز کشتیاں جو پانی کے اندر چوٹیں کرتی ہیں بناتے اور دنیا کو حیران کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دن بدن عیسائی ان باتوں میں ترقی کر رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہے کہ لڑائیوں کے ذریعے سے اسلام پھیلے۔ ہاں، عیسائی مذہب دلائل کی روح سے دن بدن سست ہوتا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے محقق تثلیث کے عقیدے کو چھوڑتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جرمن کے بادشاہ نے بھی اس عقیدے کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ محض دلائل کے ہتھیار سے عیسائی تثلیث کے عقیدے کو زمین پر سے نابود کرنا چاہتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو پہلو ہونہار ہوتا ہے پہلے سے اس کے علامات شروع ہو جاتے ہیں، سو مسلمانوں کے لیے آسمان سے حربی فتوحات کی کچھ علامات ظاہر نہیں ہوئیں، البتہ مذہبی دلائل کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور عیسائی مذہب خود بخود پگھلتا جاتا ہے اور قریب ہے کہ جل کر صفحہ دنیا سے نابود ہو جائے۔ پنجم خصوصیت جو پہلے مسیح میں تھی وہ یہ ہے کہ اس کے زمانے میں یہودیوں کا چال چلن بگڑ گیا تھا، بالخصوص اکثر ان کے جو علماء کہلاتے تھے وہ سخت مکار اور دنیا پرست اور دنیا کے لالچوں میں اور دنیاوی عزتوں اور خواہشوں میں غرق ہو گئے تھے۔ ایسا ہی آخری مسیح کے وقت میں عام لوگوں اور اکثر علماء اسلام کی حالت ہو رہی ہے، مفصل لکھنے کی کچھ حاجت نہیں۔ چھٹی خصوصیت یعنی کہ حضرت مسیح قیصر روم کے ماتحت مبعوث ہوئے تھے، سو اس خصوصیت میں آخری مسیح کا بھی اشتراک ہے، کیونکہ میں بھی قیصر کی عملداری کے ماتحت مبعوث ہوا ہوں۔ یہ قیصر اس قیصر سے بہتر ہے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھا، کیونکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب قیصر روم کو خبر ہوئی کہ اس کے گورنر پیلاطس نے ہیلا جوئی سے مسیح کو اس سزا سے بچا لیا ہے کہ وہ صلیب پر مارا جائے اور روپوش کر کے کسی طرح فراری کر دیا جائے، تو بہت ناراض ہوا، اور یہ ثابت شدہ امر ہے کہ یہ مغبری یہودیوں کے مولویوں نے ہی کی تھی کہ پیلاطس نے قیصر کے باغی کو مفرور کرا دیا ہے، تو اس مغبری کے بعد فی الفور پیلاطس قیصر کے حکم سے جیل خانہ میں ڈالا گیا، اور آخری نتیجہ یہ ہوا کہ جیل خانہ میں ہی اس کا سر کاٹا گیا، اور اس طرح پر پیلاطس مسیح کی محبت میں شہید ہوا۔
اس سے معلوم ہوا کہ اس کو اہل حکم اور سلطنت اکثر دین سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس نادان قیصر نے یہودیوں کے علماء کو بہت معتبر سمجھا اور ان کی عزت افزائی کی اور ان کی باتوں پر عمل کیا اور حضرت مسیح کے قتل کیے جانے کو مصلحت ملکی قرار دیا۔ مگر جہاں تک میرا خیال ہے اب زمانہ بہت بدل گیا ہے، اس لیے ہمارا قیصر بمراتب اس قیصر سے بہتر ہے جو ایسا جاہل اور ظالم تھا۔ ساتویں خصوصیت یہ کہ مذہب عیسائی آخر قیصری قوم میں گھس گیا، سو اس خصوصیت میں بھی آخری مسیح کا اشتراک ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یورپ اور امریکہ میں میرے دعویٰ اور دلائل کو بڑی دلچسپی سے دیکھا جاتا ہے، اور ان لوگوں نے خود بخود صدہا اخبار میں میرے دعوے اور دلائل کو شائع کیا ہے، اور میری تائید اور تصدیق میں ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ ایک عیسائی کے قلم سے ایسے الفاظ کا نکلنا مشکل ہے، یہاں تک کہ بعض نے صاف لفظوں میں لکھ دیا ہے کہ یہ شخص سچا معلوم ہوتا ہے، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ در حقیقت یسوع مسیح کو خدا بنانا ایک بھاری غلطی ہے، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت مسیح موعود کا دعویٰ عین وقت پر ہے اور وقت خود ایک دلیل ہے۔ غرض ان کے ان تمام بیانات سے صاف ظاہر ہے کہ وہ میرے دعوے کے قبول کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور ان ملکوں میں سے دن بدن عیسائی مذہب خود بخود برف کی طرح پگھلتا جاتا ہے۔ آٹھویں خصوصیت مسیح میں یہ تھی کہ اس کے وقت میں ایک ستارہ نکلا تھا۔ اس خصوصیت میں بھی میں آخری مسیح بننے میں شریک کیا گیا ہوں، کیونکہ وہی ستارہ جو مسیح کے وقت میں نکلا تھا دوبارہ میرے وقت میں نکلا ہے۔ اس بات کی انگریزی اخباروں نے بھی تصدیق کی ہے، اور اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ مسیح کے ظہور کا وقت نزدیک ہے۔ نویں خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ جب اس کو صلیب پر چڑھایا گیا تو سورج کو گرہن لگا تھا، سو اس واقعے میں بھی خدا نے مجھے شریک کیا ہے، کیونکہ جب میری تکذیب کی گئی تو اس کے بعد نہ صرف سورج بلکہ چاند کو بھی ایک ہی مہینے میں جو رمضان کا مہینہ تھا گرہن لگا تھا، اور نہ ایک دفعہ بلکہ حدیث کے مطابق 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا۔ ان دونوں گرہنوں کی انجیلیوں میں بھی خبر دی گئی ہے، اور قرآن شریف میں بھی یہ خبر ہے، اور حدیثوں میں بھی، جیسا کہ دار قطنی میں ہے۔ 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ یسوع مسیح کو دکھ دینے کے بعد یہودیوں میں سخت طاعون پھیلی تھی، سو میرے وقت میں بھی سخت طاعون پھیل گئی۔ 11ویں خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ یہودیوں کے علماء نے کوشش کی کہ وہ باغی قرار پاوے، اور اس پر مقدمہ بنایا گیا اور زور لگایا گیا کہ اس کو سزائے موت دی جائے، سو اس قسم کے مقدمے میں بھی قضاء و قدر الہی نے مجھے شریک کر دیا کہ ایک خون کا مقدمہ مجھ پر بنایا گیا اور اسی کے ضمن میں مجھے باغی بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ وہی مقدمہ ہے جس میں فریق ثانی کی طرف سے مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی گواہ بن کر آئے تھے۔ 12ویں خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ جب وہ صلیب پر چڑھایا گیا تو اس کے ساتھ ایک چور بھی صلیب پر لٹکایا گیا تھا، سو اس واقعے میں بھی میں شریک کیا گیا ہوں، کیونکہ جس دن مجھ کو خون کے مقدمے سے خدا تعالیٰ نے رہائی بخشی، اور اس پیش گوئی کے موافق جو میں خدا سے وہی یقینی پا کر صدہا لوگوں میں شائع کر چکا تھا، مجھ کو بری فرمایا، اس دن میرے ساتھ ایک عیسائی چور بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ یہ چور عیسائیوں کی مقدس جماعت مکتی فوج میں سے تھا جس نے کچھ روپیہ چرا لیا تھا۔ اس چور کو صرف 3 مہینے کی سزا ملی، پہلے مسیح کے رفیق چور کی طرح سزائے موت اس کو نہیں ہوئی۔ 13ویں خصوصیت مسیح میں یہ تھی کہ جب وہ پیلاطوس گورنر کے سامنے پیش کیا گیا اور اس سزائے موت کی درخواست کی گئی تو پیلاطوس نے کہا کہ میں اس کا کوئی گناہ نہیں پاتا جس سے یہ سزا دوں۔ ایسا ہی کپتان ڈگلس صاحب ضلع مجسٹریٹ نے میرے ایک سوال کے جواب میں مجھ کو کہا کہ میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگاتا۔ میرا خیال میں کہ کپتان ڈگلس اپنی استقامت اور عادلانہ شجاعت میں پیلاطوس سے بہت بڑھ کر تھا، کیونکہ پیلاطوس نے آخرکار بزدلی دکھائی اور یہودیوں کے شریر مولویوں سے ڈر گیا، مگر ڈگلس ہرگز نہ ڈرا۔ اس کو مولوی محمد حسین نے کرسی مانگ کر کہا کہ میرے پاس صاحب لیفٹیننٹ گورنر بہادر کی چٹھیاں ہیں، مگر کپتان ڈگلس نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی، اور میں باوجود یہ کہ ملزم تھا مجھے کرسی دی اور اس کو کرسی کی درخواست پر جھڑک دیا اور کرسی نہ دی، اگرچہ آسمان پر کرسی پانے والے زمین کی کرسی کے کچھ محتاج نہیں ہیں، مگر یہ نیک اخلاق اس ہمارے وقت کے پیلاطوس کے ہمیشہ ہمیں اور ہماری جماعت کو یاد رہیں گے،
اور دنیا کے آخر تک اس کا نام عزت سے لیا جائے گا۔ 14ویں خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے نہ تھا، مگر بائیں ہمہ موسوی سلسلے کا آخری پیغمبر تھا جو موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں پیدا ہوا۔ ایسا ہی میں بھی خاندان قریش میں سے نہیں ہوں اور 14ویں صدی میں مبعوث ہوا ہوں اور سب سے آخر ہوں۔ 15ویں خصوصیت حضرت مسیح میں یہ تھی کہ ان کے عہد میں دنیا کی وضع جدید ہو گئی تھی، سڑکیں ایجاد ہو گئی تھیں، ڈاک کا عمدہ نظام ہو گیا تھا، فوجی انتظام میں بہت صلاحیت پیدا ہو گئی تھی اور مسافروں کے آرام کے لیے بہت کچھ باتیں ایجاد ہو گئی تھی، اور پہلے کی نسبت قانون مدعالت نہایت صاف ہو گیا تھا۔ ایسا ہی میرے وقت میں دنیا کے آرام کے اسباب بہت ترقی کر گئے ہیں، یہاں تک کہ ریل کی سواری پیدا ہو گئی جس کی خبر قرآن شریف میں پائی جاتی ہے، باقی امور کو پڑھنے والا خود سمجھ لے۔ 16ویں خصوصیت حضرت مسیح میں یہ تھی کہ بن باپ ہونے کی وجہ سے وہ حضرت آدم سے مشابہ تھے، ایسا ہی میں بھی توام پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم سے مشابہ ہوں، اور اس قول کے مطابق حضرت محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں خاتم الخلفاء سینی الاصل ہوگا، یعنی مغلوں میں سے، اور وہ جوڑا یعنی توام پیدا ہوگا، پہلے لڑکی نکلے گی بعد اس کے وہ پیدا ہوگا۔ ایک ہی وقت میں اس طرح میری پیدائش ہوئی کہ جمعے کی صبح کو بطور توام میں پیدا ہوا، اول لڑکی اور بعدہ میں پیدا ہوا۔ نہ معلوم کہ یہ پیش گوئی کہاں سے ابن عربی صاحب نے لی تھی، جو پیش گوئی پوری ہو گئی، ان کی کتابوں میں اب تک یہ پیش گوئی موجود ہے۔ یہ 16 مشابہتیں ہیں جو مجھ میں اور مسیح میں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو مجھ میں اور مسیح ابن مریم میں اس قدر مشابہت ہرگز نہ ہوتی۔ یوں تو تکذیب کرنا قدیم سے ان لوگوں کا کام ہے جن کے حصے میں سعادت نہیں، مگر اس زمانے کے مولویوں کی تکذیب عجیب ہے۔ میں وہ شخص ہوں جو عین وقت پر ظاہر ہوا، جس کے لیے آسمان پر رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج کو قرآن اور حدیث اور انجیل اور دوسرے نبیوں کی خبروں کے مطابق گرہن لگا، اور میں وہ شخص ہوں جس کے زمانے میں تمام نبیوں کی خبر اور قرآن شریف کی خبر کے موافق اس ملک میں خارق عادت طور پر طاعون پھیلی، اور میں وہ شخص ہوں جو حدیث صحیح کے مطابق اس کے زمانے میں حج روکا گیا، اور میں وہ شخص ہوں جس کے عہد میں وہ ستارہ نکلا جو مسیح ابن مریم کے وقت میں نکلا تھا، اور میں وہ شخص ہوں جس کے زمانے میں اس ملک میں ریل جاری ہو کر اونٹ بیکار کیے گئے، اور ان قریب وہ وقت آتا ہے، بلکہ بہت نزدیک ہے، جبکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل جاری ہو کر وہ تمام اونٹ بیکار ہو جائیں گے جو 1300 برس سے یہ سفر مبارک کرتے تھے۔ تب اس وقت ان اونٹوں کی نسبت وہ حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے صادق آئے گی، یعنی مسیح کے وقت میں اونٹ بیکار کیے جائیں گے اور کوئی ان پر سفر نہیں کرے گا۔ ایسا ہی میں وہ شخص ہوں جس کے ہاتھ پر 100 نشان ظاہر ہوئے۔ کیا زمین پر کوئی ایسا انسان زندہ ہے کہ جو نشان نمائی میں میرا مقابلہ کر کے مجھ پر غالب آ سکے؟ مجھے اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اب تک 2 لاکھ سے زیادہ میرے ہاتھ پر نشان ظاہر ہو چکے ہیں، اور شاید 10,000 کے قریب یا اس سے زیادہ لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے میری تصدیق کی۔ اور اس ملک میں جو بعض نامی اہل کشف تھے جن کا 3-3 4-4 لاکھ مرید تھا، ان کو خواب میں دکھلایا گیا کہ یہ انسان خدا کی طرف سے ہے، اور بعض ان میں سے ایسے تھے کہ میرے ظہور سے 30 برس پہلے دنیا سے گزر چکے تھے، جیسا کہ ایک بزرگ گلاب شاہ کے نام سے ضلع لدھیانہ میں تھا، جس نے میاں کریم بخش مرحوم ساکن جمال پور کو خبر دی تھی کہ عیسیٰ قادیان میں پیدا ہو گیا اور وہ لدھیانہ میں آئے گا۔ میاں کریم بخش ایک صالح موجود اور بڈھا آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے لدھیانہ میں ملاقات کی اور یہ تمام پیش گوئی مجھے سنائی، اس لیے مولویوں نے اس کو بہت تکلیف دی، مگر اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ اس نے مجھے کہا کہ گلاب شاہ مجھے کہتا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ نہیں، وہ مر گیا ہے، وہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ اس امت کے لیے مرزا غلام احمد عیسیٰ ہے، جس کو خدا کی قدرت اور مصلحت نے پہلے عیسیٰ سے مشابہ بنایا اور آسمان پر اس کا نام عیسیٰ رکھا ہے، اور فرمایا کہ اے کریم بخش، جب وہ عیسیٰ ظاہر ہوگا تو دیکھے گا کہ مولوی لوگ کس قدر اس کی مخالفت کریں گے، اور وہ سخت مخالفت کریں گے لیکن نامراد رہیں گے،
وہ اس لیے دنیا میں ظاہر ہوگا کہ تا وہ جھوٹے حاشیے جو قرآن پر چڑھائے گئے ہیں ان کو دور کرے اور قرآن کا اصل چہرہ دنیا کو دکھاوے۔ اس پیشگوئی میں اس بزرگ نے صاف طور پر یہ اشارہ کیا تھا کہ تو اس قدر عمر پائے گا کہ اس عیسیٰ کو دیکھ لے گا۔ اب باوجود ان تمام شہادتوں اور معجزات اور زبردست نشانوں کے مولوی لوگ میری تکذیب کرتے ہیں، اور ضرور تھا کہ ایسا ہی کرتے تا پیشگوئی آیت غیر المغضوب علیہم کی پوری ہو جاتی۔ یاد رہے کہ اصل جڑ اس مخالفت کی ایک حماقت ہے، اور وہ یہ کہ مولوی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ردبو یا بس کا ذخیرہ ہے وہ سب علامتیں حضرت مسیح موعود میں ثابت ہونی چاہیے، اور ایسے مدعی مسیحیت یا محدودیت کو ہرگز نہیں ماننا چاہیے کہ ان کی تمام حدیثوں میں سے گو ایک حدیث اس پر صادق نہ آوے، حالانکہ قدیم سے یہ امر غیر ممکن چلا آیا ہے۔ یہود نے جو علامتیں حضرت عیسیٰ کے لیے اپنی کتابوں میں تراش رکھی تھیں وہ پوری نہ ہوئیں، پھر انہی بدبخت لوگوں نے ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو علامتیں تراشی تھیں اور مشہور کر رکھی تھیں وہ بھی بہت کم پوری ہوئیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ آخری نبی بنی اسرائیل سے ہوگا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے پیدا ہوئے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو توریت میں لکھ دیتا کہ اس نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب، اور مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ اس کی ہجرت گاہ ہوگی، مگر خدا تعالیٰ نے یہ نہ لکھا، کیونکہ ایسی پیش گوئیوں میں سے کچھ امتحان بھی منظور ہوتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ مسیح موعود کے لیے پہلے سے خبر دی گئی ہے کہ وہ اسلام کے مختلف فرقوں کے لیے بطور حکم کے آئے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر ایک فرقے کی جدا جدا حدیثیں ہیں، بس یہ کیوں کر ممکن ہو کہ سب کے سب خیالات کی وہ تصدیق کرے؟ اگر اہل حدیث کی تصدیق کرے تو حنفی ناراض ہوں گے، اگر حنفیوں کی تصدیق کرے تو شافعی بگڑ جائیں گے، اور شیعہ جدا یہ اصول ٹھہرائیں گے کہ ان کے عقیدے کے موافق وہ ظاہر ہو۔ اس صورت میں وہ کیوں کر سب کو خوش کر سکتا ہے؟ علاوہ اس کے خود حکم کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ ایسے وقت میں آئے گا کہ جب تمام فرقے کچھ نہ کچھ حق سے دور جا پڑیں گے۔ اس صورت میں اپنی اپنی حدیثوں کے ساتھ اس کو آزمانا سخت غلطی ہے، بلکہ قاعدہ یہ چاہیے کہ جو نشان اور قرارداد علامتیں اس کے نشان اس وقت میں ظاہر ہو جائیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور باقی کو موضوع اور انسانی افطرا سمجھیں۔ یہی قاعدہ ان نیک بخت یہودیوں نے برتا جو مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ جو باتیں مقرر کردہ حدیث یہود و وقوع میں آ گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آ گئیں، ان حدیثوں کو انہوں نے صحیح سمجھا اور جو پوری نہ ہوئی ان کو موضوع قرار دیا۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو پھر نہ حضرت عیسیٰ کی نبوت یہودیوں کے نزدیک ثابت ہو سکتی، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے انہیں یہود کی صدہا جھوٹی حدیثوں کو چھوڑنا پڑا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف بعض علامات قراردادہ پوری ہو گئیں اور ایک طرف تائیدات الہیہ کا خدا کے رسول میں ایک دریا جاری ہے، تو انہوں نے ان حدیثوں سے فائدہ اٹھایا جو پوری ہو گئیں۔ اگر ایسا نہ کرتے تو ایک شخص بھی ان میں سے مسلمان نہ ہوتا۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ کئی دفعہ اور کئی پیرایوں میں میں نے مولوی عبداللطیف صاحب کو سنائی تھی، اور تعجب کہ انہوں نے میرے پاس بیان کیا کہ یہ باتیں پہلے سے میرے علم میں ہیں، اور بہت سے ایسے عجیب دلائل حضرت مسیح کی وفات اور اس بات پر سنائے کہ اسی زمانے میں اور اسی امت کے مسیح موعود ہونا چاہیے، جس سے مجھے بہت تعجب ہوا، اور اس وقت شیر حسن زبسرہ بلال از حبش خیال یاد آیا، اور اکثر ان کا استدلال قرآن شریف سے تھا، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ کیسے نادان وہ لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ مسیح موعود کی پیش گوئی صرف حدیثوں میں ہے، حالانکہ جس قدر قرآن شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گیا اور مسیح موعود اسی امت میں سے آنے والا ہے، اس قدر ثبوت حدیثوں سے نہیں ملتا۔ غرض خدا تعالیٰ نے ان کے دل کو حق الیقین سے پر کر دیا تھا، اور وہ پوری معرفت سے اس طرح پر مجھے شناخت کرتے تھے جس طرح در حقیقت ایک شخص کو آسمان سے اترتا میں فرشتوں کے دیکھا جاتا ہے۔ اس وقت سے مجھے یہ خیال آیا ہے کہ حدیثوں میں
جو مسیح موعود کے نزول کا ذکر ہے، اگرچہ یہ لفظ اکرام و اعزاز کے لیے محاورہ عرب میں آتا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلاں لشکر فلاں جگہ اترا، اور جیسا کہ کسی شہر کے نوارد کو کہا جاتا ہے کہ آپ کہاں اترے ہیں، اور جیسا کہ قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہی اس رسول کو اتارا ہے، اور جیسا کہ انجیل میں آیا ہے کہ عیسیٰ اور یحییٰ آسمان سے اترے ہیں۔ لیکن بائیں ہما یہ نزول کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس قدر اس مسیح کی سچائی پر دلائل جمع ہو جائیں گی، اور اہل فراست کو اس کے مسیح موعود ہونے میں یقین تام ہو جائے گا، گویا وہ ان کے روبرو آسمان سے ہی اترا ہے۔ چنانچہ ایسے یقین کامل کا نمونہ شہزادہ مولوی عبداللطیف شہید نے دکھا دیا۔ جان دینے سے بڑھ کر کوئی امر نہیں، اور ایسی استقامت سے جان دینا صاف بتلا رہا ہے کہ انہوں نے مجھے آسمان سے اترتے دیکھ لیا، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک صاف امر ہے کہ میرے دعوی کے تمام پہلو آفتاب کی طرح چمک رہے ہیں۔ اول قرآن شریف نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا ہے اور پھر دنیا میں نہیں آئے گا، اور اگر بفرض محال قرآن کریم کے مخالف 1,00,000 حدیث بھی ہو، وہ سب باطل اور جھوٹ اور کسی باطل پرست کی بناوٹ ہے۔ حق وہی ہے جو قرآن نے فرمایا، اور حدیثیں وہ ماننے کے لائق ہیں جو اپنے قصوں میں قرآن کے بیان کردہ قصوں سے مخالف نہیں۔ پھر بعد اس کے یہ فیصلہ بھی قرآن شریف نے ہی سورہ نور میں لفظ منکم کے ساتھ ہی کر دیا ہے کہ اس دین کے تمام خلیفے اسی امت میں سے پیدا ہوں گے، اور وہ خلفائے سلسلہ موسوی کے مثیل ہوں گے، اور صرف ایک ان کے میں سے سلسلہ کے آخر میں موعود ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے مشابہ ہوگا، باقی موعود نہیں ہوں گے، یعنی نام لے کر ان کے لیے کوئی پیشگوئی نہیں ہوگی۔ اور یہ منکم کا لفظ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی ہے، جس کا یہی معنی ہے کہ وہ مسیح موعود اسی امت میں سے پیدا ہوگا۔ پس اگر ایک غور کرنے والا اس جگہ پورا غور کرے اور طریق خیانت اختیار نہ کرے تو اس کو ان 3 منکم کے لفظوں پر نظر ڈالنے سے یقین ہو جائے گا کہ یہ امر قطعی فیصلے تک پہنچ چکا ہے کہ حضرت مسیح موعود اسی امت میں سے پیدا ہوگا۔ اب رہا میرا دعویٰ، میرے دعوے کے ساتھ اس قدر دلائل ہیں کہ کوئی انسان نرا بے حیا نہ ہو تو اس کے لیے اس سے چارہ نہیں ہے کہ میرے دعوے کو اسی طرح مان لے جیسا کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا ہے۔ کیا یہ دلائل میرے دعوے کے ثبوت کے لیے کم ہیں کہ میری نسبت قرآن کریم نے اس قدر پورے قرائن اور علامات کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ایک طور سے میرا نام بتلا دیا ہے، اور حدیثوں میں قدآ کے لفظ سے میرے گاؤں کا نام موجود ہے، اور حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مسیح موعود کی 13ویں صدی میں پیدائش ہوگی اور 14ویں صدی میں اس کا ظہور ہوگا، اور صحیح بخاری میں میرا تمام حلیہ لکھا ہے، اور پہلے مسیح کی نسبت جو میرے حلیے میں فرق ہے وہ ظاہر کر دیا ہے، اور ایک حدیث میں صریح یہ اشارہ ہے کہ وہ مسیح موعود ہند میں ہوگا، کیونکہ دجال کا بڑا مرکز مشرق یعنی ہند قرار دیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح موعود دمشق سے مشرق کی طرف ظاہر ہوگا، سو قادیان دمشق سے مشرق کی طرف ہے۔ اور پھر دعوے کے وقت میں ان لوگوں کی تکذیب کے دنوں میں آسمان پر رمضان کے مہینے میں کسوف و خسوف ہونا، زمین پر طاعون کا پھیلنا، حدیث اور قرآن کے مطابق ریل کی سواری پیدا ہو جانا، اونٹ بیکار ہو جانے، حج روکا جانا، صلیب کے غلبے کا وقت ہونا، میرے ہاتھ پر 100 نشانوں کا ظاہر ہونا، نبیوں کے مقرر کردہ وقت مسیح موعود کے لیے یہی وقت ہونا، صدی کے سر پر میرا مبعوث ہونا، 1000 نیک لوگوں کا میری تصدیق کے لیے خوابیں دیکھنا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کا یہ فرمانا کہ وہ مسیح موعود میری امت میں سے پیدا ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی تائیدات کا میرے شامل حال ہونا، اور 1000 لوگوں کا 2 لاکھ کے قریب میرے ہاتھ پر بیعت کر کے راز بازی اور پاک دلی اختیار کرنا، اور میرے وقت میں عیسائی مذہب میں ایک عام تزلزل پڑنا، یہاں تک کہ تثلیث کی طلسم کا برف کی طرح گداز ہونا شروع ہو جانا، اور میرے وقت میں مسلمانوں کا بہت سے فرقوں پر منقسم ہو کر تنزل کی حالت میں ہونا، اور طرح طرح کی بدعات اور شرک اور میخواری اور حرام کاری اور خیانت اور درگوئی
دنیا میں شائع ہو کر ایک عام تغیر دنیا میں پیدا ہو جانا اور ہر ایک پہلو سے انقلاب عظیم سالم میں پیدا ہو جانا اور ہر ایک دانشمند کی شہادت سے دنیا کا ایک مصلح کا محتاج ہونا، اور میرے مقابلے سے خواہ وہ اعجازی کلام میں اور خواہ آسمانی نشانوں میں تمام لوگوں کا عاجز آ جانا، اور میری تائید میں خدا تعالیٰ کی لاکھوں پیش گوئیاں پوری ہونا، یہ تمام نشان اور علامات اور قرائن خدا ترس کے لیے میرے قبول کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بعض جاہل اس جگہ اعتراض کرتے ہیں کہ بعض پیش گوئیاں پوری نہیں ہوئیں، جیسا کہ آتھم کے مرنے کی اور احمد بیگ کے داماد کی پیش گوئی، مگر ان کو خدا تعالیٰ سے شرم کرنی چاہیے، کیونکہ جس حالت میں کئی لاکھ پیش گوئی روز روشن کی طرح پوری ہو چکی ہے اور دن بدن نئے نئے نشان ظاہر ہوتے جاتے ہیں، تو اس صورت میں اگر ایک دو پیش گوئیاں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں تو یہ ان کی سراسر شقاوت ہے کہ باعث اس بد فہمی کے جس میں خود ان کا قصور ہے، خدا تعالیٰ کے ہزار ہاتھ نشانوں اور دلیلوں کی اور معجزات کو انکار کر دیں۔ اور اگر اسی طرح پر انکار ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں کسی پیغمبر کا پتہ بتلا دیں جس کی بعض پیش گوئیوں کے پورا ہونے کی نسبت انکار نہیں کیا گیا۔ چنانچہ ملا کی نبی کی پیش گوئی اپنے ظاہری معنوں کی روح سے اب تک پوری نہیں ہوئی۔ کہاں الیاس نبی دنیا میں آیا جس کا یہود کو آج تک انتظار ہے، حالانکہ مسیح آ چکا ہے جس سے پہلے اس کا آنا ضروری تھا۔ کہاں یہ پیش گوئی مسیح کی پوری ہوئی کہ زمانے کے لوگ ابھی زندہ ہی ہوں گے کہ میں واپس آ جاؤں گا۔ کہاں اس کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ پطرس کے ہاتھ میں آسمان کی کنجیاں ہیں۔ کہاں اس کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ وہ داؤد کا تخت قائم کرے گا، اور کب یہ پیش گوئی ظہور میں آئی کہ اس کے 12 حواری 12 تختوں پر بیٹھیں گے، کیونکہ یہود اسکریوتی مرتد ہو گیا اور جہنم میں جا پڑا، اور اس کے بجائے جس کے لیے تخت کا وعدہ تھا ایک نیا حواری تراشا گیا جو مسیح کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ایسا ہی حدیثوں میں لکھا ہے، چنانچہ در منشور میں بھی ہے کہ یونس نبی نے یہ پیش گوئی قطعی طور پر بغیر کسی شرط کی تھی کہ نینوا کے رہنے والوں پر 40 دن کے اندر عذاب نازل ہوگا جو ان کو اس میعاد کے اندر ہلاک کر دے گا، مگر کوئی عذاب نازل نہ ہوا اور نہ وہ ہلاک ہوئے۔ آخر یونس کو شرمندہ ہو کر اس جگہ سے بھاگنا پڑا۔ یہ پیش گوئی بائبل میں یونا نبی کی کتاب میں بھی موجود ہے، جس کو عیسائی خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ پھر باوجود ان سب باتوں کے مسلمان ان پیغمبروں پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ان چند اعتراض کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، اور وہ دو پیش گوئیاں مذکورہ بالا جن کی نسبت ان کا اعتراض ہے، یعنی آتھم کے متعلق اور احمد بیگ کے داماد کے متعلق، ان کی نسبت ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ آتھم کی موت کی پیش گوئی تمام تر صفائی سے پوری ہو گئی۔ اب تلاش کرو آتھم کہاں ہے، کیا وہ زندہ ہے یا مر گیا؟ پیش گوئی کا ماحصل یہ تھا کہ ہم دونوں فریق میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے سے پہلے مرے گا۔ سو مدت ہوئی کہ آتھم مر گیا، اور یہ فقرہ جو اس پیش گوئی میں موجود تھا کہ آتھم 15 مہینے کے اندر مرے گا، اس کے ساتھ یہ شرط بھی شائع کی گئی تھی کہ بشرط کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، مگر آتھم نے اسی مجلس بحث میں اپنی بے ادبی سے رجوع کر لیا تھا، کیونکہ جب میں نے اس کو کہا کہ یہ پیش گوئی اس لیے کی گئی ہے کہ تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں دجال لکھا ہے، تو سنتے ہی اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور نہایت تضرع سے اس نے اپنی زبان منہ سے باہر نکالی اور دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے اور کہا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرگز ایسا نہیں کہا، اور بڑی عاجزی اور تضرع ظاہر کی۔ اس وقت 60 سے زیادہ مسلمان اور عیسائی وغیرہ وہاں موجود تھے۔ کیا یہ ایسا لفظ نہیں تھا جس کو شوخی اور بے ادبی سے رجوع سمجھا جائے؟ اور پھر وہ 15 مہینے تک مخالفت سے بالکل چپ رہا، اور اگر گریہ و بکا میں رہا اور اپنی حالت اس نے بالکل بدل لی، پس ایک نیک دل ایماندار کے لیے کافی ہے کہ اس نے 15 مہینے کے اندر کسی حد تک اپنی تبدیلی کر لی تھی، اور چونکہ اس نے خدا تعالیٰ سے خوف کھا کر نرمی اور تضرع اختیار کیا اور قطعاً شوخی اور گستاخی چھوڑ دی، بلکہ امرتسر میں جو ایسے لوگوں کی صحبت اسے میسر تھی اس صحبت کو ترک کر کے اور وہ مکان چھوڑ کر وہ فیروز پور میں جا کر مقیم ہو گیا۔ پس ضرور تھا کہ وہ اس قدر خوف سے فائدہ اٹھاتا
بس اگرچہ اس بات سے محفوظ نہ رہا کہ میرے پہلے بہت جلد انہی دنوں میں مر گیا، مگر کسی قدر شرط کے پورا کرنے سے فائدہ اٹھا لیا۔ اس کے مقابل اکرام تھا جس نے پیش گوئی کی میعاد میں کوئی تضرع اور خوف ظاہر نہ کیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ گستاخ ہو کر بازاروں اور کوچوں اور شہروں اور دیہات میں توہین اسلام کرنے لگا۔ تب میعاد کے اندر ہی اپنی اس بدعمالی کی وجہ سے پکڑا گیا، اور وہ زبان جو گالی اور بد زبانی میں چھری کی طرح چلتی تھی، اسی چھری نے اس کا کام تمام کر دیا۔ رہا احمد بیگ کا داماد، بس ہر ایک شخص کو معلوم ہے کہ یہ پیش گوئی دو شخصوں کی نسبت تھی، ایک احمد بیگ کی نسبت اور دوسری اس کے داماد کی نسبت۔ سو ایک حصہ اس پیش گوئی کا میعاد کے اندر ہی پورا ہو گیا، یعنی احمد بیگ میعاد کے اندر مر گیا، اور اس طرح پر ایک ٹانگ پیش گوئی کی پوری ہو گئی۔ اب دوسری ٹانگ جو باقی ہے، اس کی نسبت جو اعتراض ہے، افسوس کہ وہ دیانت کے ساتھ پیش نہیں کیا جاتا، اور آج تک کسی معترض کے منہ سے میں نے یہ نہیں سنا کہ وہ اس طرح پر اعتراض کرے کہ اگرچہ اس پیش گوئی کا ایک حصہ پورا ہو چکا ہے اور ہم بصدق دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ وہ پورا ہو گیا، مگر دوسرا حصہ اب تک پورا نہیں ہوا، بلکہ یہودیوں کی طرح پورا ہونے والا حصہ بالکل مخفی رکھ کر اعتراض کرتے ہیں۔ کیا ایسا شیوہ ایمان اور حیا اور راز بازی کے مطابق ہے؟ اب قطع نظر ان کی خائنانہ طرز گفتگو کے جواب یہ ہے کہ پیش گوئی بھی آدم کی پیش گوئی کی طرح مشروط بشرط ہے، یعنی یہ لکھا گیا تھا کہ اس شرط سے وہ میعاد کے اندر پوری ہوگی کہ ان دونوں میں سے کوئی شخص خوف اور خشیت ظاہر نہ کرے۔ سو احمد بیگ کو یہ خوفناک علامت پیش نہ آئی اور وہ پیش گوئی کے خلاف واقعہ سمجھتا رہا، مگر احمد بیگ کے داماد اور اس کے عزیزوں کو یہ خوفناک حالت پیش آ گئی، کیونکہ احمد بیگ کی موت نے ان کے دلوں پر ایک لرزہ ڈال دیا، جیسا کہ انسانی فطرت میں داخل ہے کہ سخت سے سخت انسان نمونہ دیکھنے کے بعد ضرور ہراساں ہو جاتا ہے۔ سو ضرور تھا کہ اس کو بھی مہلت دی جاتی۔ سو یہ تمام اعتراضات جہالت اور نابینائی اور تعصب کی وجہ سے ہیں، نہ دیانت اور حق طلبی کی وجہ سے۔ جس شخص کے ہاتھ سے اب تک 10 لاکھ سے زیادہ نشان ظاہر ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، کیا اگر ایک یا دو پیش گوئیاں اس کی کسی جاہل اور بد فہم اور غبی کو سمجھ میں نہ آویں، تو اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ تمام پیش گوئیاں صحیح نہیں۔ میں یہ بات حتمی وعدے سے لکھتا ہوں کہ اگر کوئی مخالف خواہ عیسیٰ ہو خواہ بگفتن مسلمان، میری پیش گوئیوں کے مقابل پر اس شخص کی پیش گوئیوں کو جس کا آسمان سے اترنا خیال کرتے ہیں، صفائی اور یقین اور بداہت کے مرتبے پر زیادہ ثابت کر سکے، تو میں اس کو نقد 1000 روپیہ دینے کو تیار ہوں، مگر ثابت کرنے کا یہ طریق نہیں ہوگا کہ وہ قرآن شریف کو پیش کرے کہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا ہے اور یا اس کو نبی قرار دے دیا ہے، کیونکہ اس طرح پر تو میں بھی زور سے دعویٰ کرتا ہوں کہ قرآن شریف میری سچائی کا بھی گواہ ہے۔ تمام قرآن شریف میں کہیں یسوع کا لفظ نہیں، مگر میری نسبت منکم کا لفظ موجود ہے، اور دوسرے بہت سے علامات موجود ہیں، بلکہ اس جگہ میرا صرف یہ مطلب ہے کہ قرآن شریف سے قطع نظر کر کے محض میری پیش گوئیوں اور یسوع کی پیش گوئیوں پر عدالتوں کی عام تحقیق کے رنگ میں نظر ڈالی جائے اور دیکھا جائے کہ ان دونوں میں سے کون سی پیش گوئیاں یا اکثر حصہ ان کا بحکم عقل کمال صفائی سے پورا ہو گیا اور کون سا اس درجے پر نہیں۔ یعنی یہ تحقیقات اور مقابلہ ایسے طور سے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف سے منکر ہو تو وہ بھی رائے ظاہر کر سکے کہ ثبوت کا پہلو کس طرف ہے۔ ماں سوائے اس کے اس جگہ مجھے افسوس آتا ہے کہ ہمارے مخالف مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن اسلام کے اصول سے بے خبر ہیں۔ اسلام میں یہ مسلم امر ہے کہ جو پیش گوئی وعید کے متعلق ہو اس کی نسبت ضروری نہیں کہ خدا اس کو پورا کرے، یعنی جس پیش گوئی کا یہ مضمون ہو کہ کسی شخص یا گروہ پر کوئی بلا پڑے گی، اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اس بلا کو ٹال دے، جیسا کہ یونس کی پیش گوئی کو جو 40 دن تک محدود تھی ٹال دیا۔ لیکن جس پیش گوئی میں یہ وعدہ ہو، یعنی کسی انعام اکرام کی نسبت پیش گوئی ہو، وہ کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، مگر کس جگہ یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ لا یخلف الوعید،
بس اس میں راز یہی ہے کہ وعید کی پیشگوئی خوف اور دعا اور صدقہ خیرات سے ٹل سکتی ہے۔ تمام پیغمبروں کا اس پر اتفاق ہے کہ صدقہ اور دعا اور خوف اور خشوع سے وہ بلا جو خدا کے علم میں ہے جو کسی شخص پر آئے گی وہ رد ہو سکتی ہے۔ اب سوچ لو کہ ہر ایک بلا جو خدا کے علم میں ہے، اگر کسی نبی یا ولی کو اس کی اطلاع دی جائے تو اس کا نام اس وقت پیش گوئی ہوگا جب وہ نبی یا ولی دوسروں کو اس بلا سے اطلاع دے، اور یہ ثابت شدہ بات ہے کہ بلا ٹل سکتی ہے۔ بس ضرورتاً یہ نتیجہ نکلا کہ ایسی پیش گوئی کے ظہور میں تاخیر ہو سکتی ہے جو کسی بلا کی پیش خبری کرے۔ پھر ہم اپنے پہلے کلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ مولوی صاحبزادہ عبداللطیف صاحب جب قادیان میں آئے تو صرف ان کو یہی فائدہ نہ ہوا کہ انہوں نے مفصل طور پر میرے دعوے کے دلائل سنے، بلکہ ان چند مہینوں کے عرصے میں جو وہ قادیان میں میرے پاس رہے اور ایک سفر جہلم تک بھی میرے ساتھ کیا، بعض انسانی نشان بھی میری تائید میں انہوں نے مشاہدہ کیے۔ ان تمام براہین اور انوار و خوراک کے دیکھنے کی وجہ سے وہ فوق العادت پر یقین سے بھر گئے اور طاقت بالا ان کو کھینچ کر لے گئی۔ میں نے ایک موقع پر ایک اعتراض کا جواب بھی ان کو سمجھایا تھا جس سے وہ بہت خوش ہوئے تھے، اور وہ یہ کہ جس حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ ہیں اور آپ کے خلفاء مثیل انبیاء بنی اسرائیل ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسیح موعود کا نام احادیث میں نبی کر کے پکارا گیا ہے مگر دوسرے تمام خلفاء کو یہ نام نہیں دیا گیا؟ سو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تھا، اس لیے اگر تمام خلفاء کو نبی کے نام سے پکارا جاتا تو امر ختم نبوت مشتبہ ہو جاتا، اور اگر کسی ایک فرد کو بھی نبی کے نام سے نہ پکارا جاتا تو عدم مشابہت کا اعتراض باقی رہ جاتا۔ کیونکہ موسیٰ کے خلفاء نبی ہیں، اس لیے حکمت الہی نے یہ تقاضا کیا کہ پہلے بہت سے خلفاء کو برعایت ختم نبوت بھیجا جائے اور ان کا نام نبی نہ رکھا جائے اور یہ مرتبہ ان کو نہ دیا جائے تا ختم نبوت پر یہ نشان ہو، پھر آخری خلیفہ یعنی مسیح موعود کو نبی کے نام سے پکارا جائے تا خلافت کے امر میں دونوں سلسلوں کی مشابہت ثابت ہو جائے۔ اور ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ مسیح موعود کی نبوت ذلی طور پر ہے کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز کامل ہونے کی وجہ سے نفس نبوی سے مستفیض ہو کر نبی کہلانے کا مستحق ہو گیا ہے، جیسا کہ ایک وحی میں خدا تعالیٰ نے مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، یا احمد جولت مرسلہ، اے احمد تو مرسل بنا دیا گیا ہے، یعنی جیسا کہ تو بروزی رنگ میں احمد کے نام کا مستحق ہوا حالانکہ تیرا نام غلام احمد تھا، سو اسی طرح بروز کے رنگ میں نبی کے نام کا مستحق ہے، کیونکہ احمد نبی ہے، نبوت اس سے منفک نہیں ہو سکتی۔ اور ایک دفعہ یہ ذکر آیا کہ احادیث میں ہے کہ مسیح موعود 2 زرد رنگ چادروں میں اترے گا، ایک چادر بدن کے اوپر کے حصے میں ہوگی اور ایک چادر بدن کے نیچے کے حصے میں۔ سو میں نے کہا کہ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ مسیح موعود 2 بیماریوں کے ساتھ ظاہر ہوگا، کیونکہ تعبیر کے علم میں زرد کپڑے سے مراد بیماری ہے، اور وہ دونوں بیماریاں مجھ میں ہیں، یعنی ایک سر کی بیماری اور دوسری کثرت پیشاب اور دستوں کی بیماری۔ ابھی وہ اسی جگہ تھے کہ بہت سے یقین اور بھاری تبدیلی کی وجہ سے ان پر الہام اور وحی کا دروازہ کھولا، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے کھلے لفظوں میں میری تصدیق کے بارے میں انہوں نے شہادتیں پائیں، جن کی وجہ سے آخرکار انہوں نے شہادت کا شربت اپنے لیے منظور کیا، جس کے مفصل لکھنے کے لیے اب وقت آ گیا ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ جس طرح سے انہوں نے میری تصدیق کی راہ میں مرنا قبول کیا، اس قسم کی موت اسلام کے 1300 برس کے سلسلے میں بجز نمونہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اور کسی جگہ نہیں پاؤ گے۔ پس بلا شبہ ان کا اس طرح مرنا اور میری تصدیق میں نقد جان خدا تعالیٰ کے حوالے کرنا، یہ میری سچائی پر ایک عظیم الشان نشان ہے، مگر ان کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ انسان شک و شبہ کی حالت میں کب چاہتا ہے کہ اپنی جان دے دے اور اپنی بیوی اور بچوں کو تباہی میں ڈالے، پھر عجب تر یہ
کہ یہ بزرگ معمولی انسان نہیں تھا بلکہ ریاست کابل کے میں کئی لاکھ ان کی اپنی جاگیر تھی، اور انگریزی علمداری میں بھی بہت سی زمین تھی، اور طاقت علمی اس درجے تک تھی کہ ریاست نے تمام مولویوں کو ان کا سردار قرار دیا تھا۔ وہ سب سے زیادہ عالم علم قرآن اور حدیث اور فقہ میں سمجھے جاتے تھے، اور نئے امیر کی دستار بندی کی رسم بھی انہی کے ہاتھ سے ہوتی تھی، اور اگر امیر فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے بھی وہی مقرر تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں معتبر ذریعے سے پہنچی ہیں، اور ان کی خاص زبان میں نے سنا تھا کہ ریاست کابل میں 50,000 کے قریب ان کے معتقد اور ارادت مند ہیں، جن میں سے بعض ارکان ریاست بھی تھے۔ غرض یہ بزرگ ملک کابل کا ایک فرد تھا، اور کیا علم، اور ان کی خاص زبان میں نے سنا تھا کہ ریاست کابل میں 50,000 کے قریب ان کے معتقد اور ارادت مند ہیں، جن میں سے بعض ارکان ریاست بھی تھے۔ غرض یہ بزرگ ملک کابل کا ایک فرد تھا، اور کیا علم، اور ان کی خاص زبان میں نے سنا تھا کہ ریاست کابل میں 50,000 کے قریب ان کے معتقد اور ارادت مند ہیں، جن میں سے بعض ارکان ریاست بھی تھے۔ غرض یہ بزرگ ملک کابل کا ایک فرد تھا، اور کیا علم، اور ان کی خاص زبان میں نے سنا تھا کہ ریاست کابل میں 50,000 کے قریب ان کے معتقد اور ارادت مند ہیں، جن میں سے بعض ارکان ریاست بھی تھے۔ غرض یہ بزرگ ملک کابل کا ایک فرد تھا، اور کیا علم، اور ان کی خاص زبان میں نے سنا تھا کہ ریاست کابل میں 50,000 کے قریب ان کے معتقد اور ارادت مند ہیں، جن میں سے بعض ارکان ریاست بھی تھے۔ غرض یہ بزرگ ملک کابل کا ایک فرد تھا، اور کیا علم، اور ان کی خاص زبان میں نے سنا تھا کہ ریاست کابل میں 50,000 کے قریب ان کے معتقد اور ارادت مند ہیں، جن میں سے بعض ارکان ریاست بھی تھے۔ غرض یہ بزرگ ملک کابل کا ایک فرد تھا، اور کیا علم، اور ان کی خاص زبان میں نے سنا تھا کہ ریاست کابل میں 50,000 کے قریب ان کے معتقد اور ارادت مند ہیں، جن میں سے بعض ارکان ریاست بھی تھے۔ غرض یہ بزرگ ملک کابل کا ایک فرد تھا، اور کیا علم، اور ان کی خاص زبان میں نے سنا تھا کہ ریاست کابل میں 50,000 کے قریب ان کے معتقد اور ارادت مند ہیں، جن میں سے بعض ارکان ریاست بھی تھے۔ غرض یہ بزرگ ملک کابل کا ایک فرد تھا، اور کیا علم یہ کہ ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ آج سے 23 برس پہلے ان کی شہادت اور ان کے ایک شاگرد کی شہادت کی نسبت خدا تعالی نے مجھے خبر دی تھی، جس کو اسی زمانے میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں شائع کیا تھا۔ یہ کہ ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ آج سے 23 برس پہلے ان کی شہادت اور ان کے ایک شاگرد کی شہادت کی نسبت خدا تعالی نے مجھے خبر دی تھی، جس کو اسی زمانے میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں شائع کیا تھا۔ یہ کہ ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ آج سے 23 برس پہلے ان کی شہادت اور ان کے ایک شاگرد کی شہادت کی نسبت خدا تعالی نے مجھے خبر دی تھی، جس کو اسی زمانے میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں شائع کیا تھا۔ یہ کہ ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ آج سے 23 برس پہلے ان کی شہادت اور ان کے ایک شاگرد کی شہادت کی نسبت خدا تعالی نے مجھے خبر دی تھی، جس کو اسی زمانے میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں شائع کیا تھا۔ یہ کہ ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ آج سے 23 برس پہلے ان کی شہادت اور ان کے ایک شاگرد کی شہادت کی نسبت خدا تعالی نے مجھے خبر دی تھی، جس کو اسی زمانے میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں شائع کیا تھا۔ یہ کہ ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ آج سے 23 برس پہلے ان کی شہادت اور ان کے ایک شاگرد کی شہادت کی نسبت خدا تعالی نے مجھے خبر دی تھی، جس کو اسی زمانے میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں شائع کیا تھا۔ یہ کہ ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ آج سے 23 برس پہلے ان کی شہادت اور ان کے ایک شاگرد کی شہادت کی نسبت خدا تعالی نے مجھے خبر دی تھی، جس کو اسی زمانے میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں شائع کیا تھا۔ یہ کہ ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ آج سے 23 برس پہلے ان کی شہادت اور ان کے ایک شاگرد کی شہادت کی نسبت خدا تعالی نے مجھے خبر دی تھی،
جس کو اسی زمانے میں میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں شائع کیا تھا، یہ کہ ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ آج سے 23 برس پہلے ان کی شہادت اور ان کے ایک شاگرد کی شہادت کی نسبت خدا تعالی نے مجھے خبر دی تھی، جس کو اسی زمانے میں میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں شائع کیا تھا، یہ کہ ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ آج سے 23 برس پہلے ان کی شہادت اور ان کے ایک شاگرد کی شہادت کی نسبت خدا تعالی نے مجھے خبر دی تھی، جس کو اسی زمانے میں میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں شائع کیا تھا، یہ کہ ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ آج سے 23 برس پہلے ان کی شہادت اور ان کے ایک شاگرد کی شہادت کی نسبت خدا تعالی نے مجھے خبر دی تھی، جس کو اسی زمانے میں میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں شائع کیا تھا، یہ کہ ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ آج سے 23 برس پہلے ان کی شہادت اور ان کے ایک شاگرد کی شہادت کی نسبت خدا تعالی نے مجھے خبر دی تھی، جس کو اسی زمانے میں میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں شائع کیا تھا، یہ کہ ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ آج سے 23 برس پہلے ان کی شہادت اور ان کے ایک شاگرد کی شہادت کی نسبت خدا تعالی نے مجھے خبر دی تھی، جس کو اسی زمانے میں میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں شائع کیا تھا کی تھی، جس کی تکمیل امیر عبد الرحمن یعنی اس امیر کے باپ سے ہوئی، اس لیے ہم بلحاظ ترتیب زمانی پہلے میاں عبد الرحمن مرحوم کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں۔